أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سورۃ الانبیاء ہے، نزول نمبر 73 ہے، اور سورہ ابراہیم کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ دو حصے ہیں اس سورت کے مضامین کے، اور پہلے حصے کے اندر کچھ تخویفات ہیں اور امت کے غفلت کے مراتب بھی بیان کیے، تخویف دنوی بھی ہے، زجر ہے منکرین کے لیے، اور دوسرے حصے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہیں۔ تو اس بنیاد پر سورۃ الانبیاء اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے مضامین کا مسئلہ ہوا۔ ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے، پہلی صورت میں فرمایا آخر میں کل متربص، انتظار کرو قیامت کا اور اللہ کے عذاب کا، اور فستعلمون، آپ کو پتہ چلے گا من اصحاب الصراط السوی، سیدھے راستے کے مالک کون ہے، اور ومن اہتدی، اور ہدایت پر یہ کہ کون ہے۔ سیدھے راستے کا مالک، سیدھے راستے تک اب تک پہنچا ہوا نہ ہو، اور من اہتدی کا معنی ہدایت مل گئی ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہو گیا۔ تو وہاں جو فرمایا تھا کہ فستعلمون، آپ کو پتہ چلے گا، اب یہاں فرماتے کہ پتہ یہ ہے کہ اقترب للناس، لوگوں کے یہ کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور قیامت قریب آ گئی، لیکن پھر بھی یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور لاپرواہی میں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک ربط یہ ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، قرآن سے اور دین سے، اسلام سے روگردانی کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی یہ ہے کہ تنگ ہوگی۔ تو من اعرض عن ذکری، وہاں ذکر کا ذکر تھا، یہاں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون، یہاں بھی ذکر ہی، نصیحت اور دین ہی کا مسئلہ ہے، دونوں میں اس طرح ربط ہوگا۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے اور قریب ہے، اور حال یہ کہ وہم معرضون فی غفلۃ، یہ روگردانی کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے۔ اب اس غفلت کی تفصیل یہ ہے، ما یأتیہم ذکر من ربہم، اللہ کی طرف سے کوئی ما یأتیہم ذکر من ربہم محدث، من زائد ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کوئی نئی نصیحت اللہ کی جانب سے، محدث کا ترجمہ کر دیں نئی، کوئی نئی نصیحت اللہ کے پاس سے، اللہ کے ہاں سے ان کے پاس آ نہیں پاتی، الا استمعوا، حال یہ کہ جس کو وہ سن رہے ہوں، وہم یلعبون، مگر کھیل و تماشا میں لگے ہوئے، حال یہ کہ کھیل و تماشا، استمعوا بھی حال بنے گا اور وہم یلعبون جملہ بھی حال ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، اللہ کی جانب سے کوئی نئی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی، الا استمعوا، مگر حال یہ کہ اس کو سنتے بھی ہیں، وہم یلعبون، اس کو سن کر کے حال یہ کہ پھر اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ لاہیۃ قلوب، یہ سارے حال ہے، لاہیۃ قلوبہم، غافلۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت کے اندر پڑے ہوئے، غفلت والے دن ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور سرگوشی کرتے ہیں، اسروا آہستہ سے، النجوہ سرگوشی کرتے کون؟ الذین ظلموا، جو کہ ظالم ہیں، ظالم آخر میں آپس میں سرگوشی کرتے دین کے خلاف اور رسول کے خلاف، اور اس سرگوشی کی وضاحت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ محمد مگر یہ کہ تمہارے جیسے ایک انسان ہے، بشر ہے۔ اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اتخطئون، کب تک تم غفلت یہ ہے کہ خطا کرو گے، فتاتون سحر، اس جادو کے پاس آتے رہتے، وانتم تبصرون، تمہیں پتہ بھی ہے کہ جادو ہے۔ یہ وہی ترکیب ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس پر بھی اعتراض ہے کہ اثر النجوہ، جب الذین ظلموا فاعل آ رہا ہے تو اثرو کو جمع لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو عرض کیا کہ اشکال یہی ہے کہ اشکال ختم ہے کہ واو
مبدل منہ ہے اور الذین ظلموا بدل ہے، یہ ابدال ظاہر من المضمر کے قبیل میں سے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے الذین ظلموا یہ مبتدا مؤخر ہے اور اثر النجوہ یہ خبر مقدم ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، اللہ کی جانب سے کوئی نئی نصیحت ان کے پاس آتی نہیں ہے، مگر حال یہ کہ اس کو سنتے ہیں، سن کر کے حال یہ کہ وہ ہم یلعبون اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم دل ان کے یہ کہ غفلت والے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا آہستہ سے سرگوشی کرتے ہیں ظالم لوگ۔ حل ھذا یقولون کہتے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم نہیں ہے یہ محمد مگر تمہارے جیسے انسان ہے، اور والبشریت تنافی الرسالت اور بشریت رسالت کے منافی ہے، بشر کبھی رسول بنتا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اتخطئون کب تک تم خطا کرو گے، فتاتون سحرا اس جادوگر کے پاس جاؤ گے، وانتم تبصرون دیکھ بھی رہے کہ جادوگر ہے۔ قال اللہ کا نبی فرماتے ہیں، قال کا فاعل محمد ہے، قال ربی یعلم اللہ کے نبی یہ ربی پھر مبتدا بنے گا، ربی فاعل نہیں ہے قال کا۔ قال اللہ کا نبی فرماتے کہ ربی یعلم القول فی السماء والارض میرا پروردگار آسمان و زمین میں ساری باتوں کو وہ جانتا ہے، القول فی السماء والارض آسمان و زمین کی ساری باتوں کو، لہذا تم سرگوشی کرو، جتنے بھی آہستہ بات کرو، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ لِأَقْوَالِكُمْ وَأَقْوَالِنَا وہ تمہارے اور ہماری باتوں کو سننے والا، العلیم بِأَحْوَالِكُمْ وَبِأَحْوَالِنَا پوری دنیا کائنات کے حالات کو وہ جانتا ہے۔ بل اضراب کے لیے بل قالوا اضغاث احلام بلکہ کہتے کہ ہوا اضغاث احلام یہ پریشان خواب ہے، یہ قرآن پاک افسانے اور پریشان خواب ہے۔ بل افترا بلکہ اس کو محمد رسول اللہ نے گھڑ لیا ہے، بل وہ شاعر بلکہ محمد شاعر ہے۔ فلیاتنا بآیت ان کان صادقا اگر محمد سچے تو فلیاتنا بآیت کوئی معجزہ تو لے کر آئے کہ لیکن فرمائشی معجزہ، فلیاتنا بآیت کوئی معجزہ لے کر کے آ جائے ہمارے پاس، کما ارسل الاولون بہا جیسے کہ اولین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، مردے بھی ہے کہ بولتے ہیں آپ کے ساتھ، پہاڑوں کو چلائے مردوں کو زندہ کریں۔ فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ معجزات اگر معجزات آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہلاک ہو چکی ہے اور جتنے اقوام ہلاک ہو چکے ہیں وہ بھی معجزہ آ گئے پھر بھی انہوں نے مانا نہیں تو تب وہی ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی ہوئی ایک ہی باغ کے سارے مولی ہے۔ ما آمنت قبلہم قریۃ من زائدہ ہے، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا جن بستیوں کو یہ کہ ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے انہوں نے بھی تو ایمان نہیں لائے معجزات دیکھنے کے بعد، تو کیا افہم یؤمنون کیا یہ مشرکین مکہ ایمان لائیں گے؟ یہ بھی نہیں لائیں گے۔ وما ارسلنا پھر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے بشر ہے اور انسان ہے تو اس کا جواب دیتا ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم آپ سے پہلے ہم نے فرشتوں کو نہیں بھیجا مگر رجال کو بھیجا، نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر اہل تورات سے معلوم کر لو لوگوں، ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں معلوم نہیں، تم اہل کتاب یہود کے علماء سے تو پتہ کرو کہ انسان آئے ہی نہیں آئے، انبیاء سارے کے سارے رجال تھے، تو محمد رسول اللہ بھی رجل منکم جو بار بار کہا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ نبی کھاتا ہے پیتا ہے شادیاں کرتا ہے اور یہ کہ موت بھی آتی ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ سارے انبیاء کو موت آئی ہے، انہوں نے وہ بھی کھانے والے پینے والے شادیاں کرنے والے ان کی اولاد، اس کا جواب ہے۔ یہ نبوت کی یہ چیزیں منافی تھوڑی ہے۔ وما جعلناہم جسدا انبیاء کو ہم نے اس قسم کے ایسے اجسام نہیں بنائے کہ لا یاکلون الطعام جو نہ کھائیں، وما کانوا خالدین اور یہ کہ نہ ہمیشہ وہ رہنے والے، وما کانوا خالدین فی الدنیا دنیا میں ہمیشہ رہے بھی نہیں ہے۔ اگر میرا نبی بھی کھاتا ہے یا یہ کہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے اور اس کو یہ کہ موت اگر آ جائے تو یہ نبوت کی منافی نہیں ہے۔ وما جعلناہم انبیاء کو ہم نے نہیں بنایا اجسادا اس قسم کے اجساد کے لا یاکلون الطعام جو نہ کھائیں، وما کانوا خالدین اور ایسے بھی ان کو ہم نے نہیں بنایا کہ جو ہمیشہ رہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ ثم صدقناہم الوعدہ انبیاء کو سچا کر کے دکھا میں نے اپنا وعدہ، نصرت والا وعدہ۔ انبیاء کی جب نافرمانی ہوگی تو
اس قسم کے رجال تو تھے، لیکن ہم نے وعدہ سچا کر کے ان کو دکھایا، ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا۔ ثم صدقناهم الوعد، پھر ان سے ہم نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا نصرت کا۔ فانجیناہم، بتاتے کہ ان کو نجات دے دی، ومن نشاء، جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، جنہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگوں تمہارے لیے ہم نے ایک قرآن پاک اتارا ہے، کتاب سے مراد قرآن، ایسی کتاب فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری نصیحت موجود ہے، اس سے استفادہ کرو، نصیحت حاصل کرو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تجہلون، جہالت سے کام لیتے ہو، فلا تعقلون، اور عقل سے کہ کام نہیں لیتے ہو۔ دوسرا معنی آپ کو بتا، افلا تعقلون، کیا یہ کہ تم روکتے نہیں ہو اپنے انفس کو تکذیب کرنے سے۔ باقی یہ ہے کہ ابھی فرمایا کہ وہ اہلکنا المسرفین، خدا کا ضابطہ گزرا ہے، جو نافرمان ہے اللہ نے ان کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، تو تمہارا بھی یہی ہوگا۔ اب اس کی بیان بتا رہے کہ اللہ نے کیسے مسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی یہ کہ بستیاں اور کتنی یہ کہ نسلیں، کتنی بستیاں كانت ظالمةً، کہ انہوں نے ظلم کیا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قسمنا کا معنی ہلاک کر دیا، کتنی بستیاں جو کہ ظالم تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، وَأَنشَأْنَا بَعْدَ إِهْلَاكِهَا، ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے پیدا کر دے قوماً آخرین، دوسری قومیں، نسلیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ان ظالموں نے ہمارے عذاب کا ادراک کر لیا، محسوس کر لیا کہ عذاب آ رہا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا ادراک کر لیا، إِذَا هُم مِّنْهَا، اے مِن تِلْكَ الْقَرْيَةِ، اس بستی سے یرکضون، ایڑیاں لگا کر کے بھاگنے لگے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور کہا گیا ان سے، وَقَدْ قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا کہ لا ترکضوا، بھاگو نہیں بستی سے، وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا، اور لوٹو إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، ان عیاشیوں کی طرف، ان راحتوں کی طرف جس میں یہ کہ تمہیں، ان عیاشیوں کی طرف جس میں یہ کہ تمہیں راحت سے رکھا گیا تھا، جاؤ اپنے عیاشیوں کی طرف، کہاں بھاگتے ہو؟ وَمَسَاكِنُكُمْ، اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس ہو جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، شاید تمہارے مزاج پرسی کی جائے۔ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنْ مِزَاجِكُمْ، تمہارے مزاج، بھاؤ جاؤ، بھاگتے کہاں؟ سمجھے یہ مذاق ہے ان پر، وڈیرے بھاگ رہے کہاں؟ منہ لے کر کے بھاگ رہا، بیٹھو اپنی جگہ پر، اور آئیں گے تمہارے غریب لوگ، مسکین لوگ، تمہارے ملازم آئیں گے، کہیں گے سنگا علی خان صاحب جوڑے، سمجھے، اور اسی طریقے وڈیرو چھہال ہے، سمجھے، چیالے وجہ تھی سردار صاحب پروزن مردار، تو جاؤ، یہ مذاق ہو رہا ہے ان پر، یہ جیسے روزانہ لوگ آتے ہیں اس طرح۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے، جاؤ اپنے ان عیاشیوں کی جگہ پر، لعلکم تسألون عن الفقراء، شاید کہ فقراء آ جائیں اور تم سے کہیں کہ بھائی اللہ کے نبی 1 روپے تو دے دو، سمجھے، بھاگتے کہاں ہیں؟ کچھ پھل پڑ گیا؟ یہ مذاق ہے بولے صاحب، جیسے کہ محترم صاحب کو فوجی جوتے لگائیں اور اس کو یہ ہے کہ پھر کھینچ کر کے محترم صاحب بھاگے، ان سے کہا کہ نہیں، کہاں بھاگتے ہو محترم صاحب، رہو تاکہ تمہاری مدرسی آئے کہ حضرت اقدس کیا حال ہے تمہارا، بروزن اقبس آئے، سمجھے۔ جی لا ترکضوا وارجعوا الی ما، ایڑیاں لگا کر کے نہ بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور ان چیزوں کی طرف جس میں تمہیں عیاشیاں دی گئی، تمہیں مزے سے رکھا گیا تھا، وہ مساکنکم، اور ٹھکانوں کی طرف، انہی کی طرف لوٹو۔ لعلکم تسألون، شاید تم سے یہ کہ فقراء کی جانب سے تمہارے مزاج پرسی کی جائے۔ قالوا یا ویلنا، سارے کے سارے کہنے لگے جب ہلاکت تم پر آ گئی، یا ویلنا، ہلاکت ہو ہمارے لیے، انا کنا ظالمین، ہم نے شرک کر کے اور بڑا ظلم کیا۔ فما زالت تلک دعواہم، مسلسل یہی فریاد ان کی رہی، حتیٰ جعلناہم حصیداً، محسود کے معنی میں، یہاں تک کہ کٹی ہوئی کھیت ہم نے ان کو بنا دیا، خامدین، بجھے ہوئے ان کو بنا دیا۔ خامد آگ جس وقت بجھ جاتی ہے نا، بجھے ہوئے اور کٹی ہوئی کھیت، حصید چونکہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل اب ہم پر اس کا حمل ہے، یہ مفعول ثانی ہے، جعلنا کا مفعول اول جمع ہے، اور مفعول ثانی اللہ کا بھلا کریے کہ مفرد ہے، تو حصید فعیل کے وزن ہے۔ یستوی فیہ التثنیۃ والجمع، الافراد والجمع سب برابر ہے اس میں۔ حتیٰ جعلناہم حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، خامدین، بجھے ہوئی ان کو بنا دیا۔ اب اس کے بعد ان کی ہلاکت کی اصل وجہ کیا تھی؟ ان کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ یہ غافل تھے، اور انہوں نے
اللہ کی قدرتوں میں کبھی غور نہیں کیا کہ یہ آسمان اور یہ زمین، یہ کائنات، یہ ایسے محمل اور بیکار تو نہیں، یہ نہیں چل رہی، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا اور چلانے والا کوئی ہوگا۔ انہوں نے غور نہیں کیا۔ غفلت تو یہی، شکار جب یہ ہے کہ غفلت سے کام لیتا ہے، ہرن یا اللہ آپ کو بھلا کرے کوئی خرگوش، تو پھر شکاری گولی مار دیتا ہے، سمجھے؟ ورنہ یہ کہ بیدار ہو۔ آپ بتائیں کہ یہ جو چکور ہے عام پرندوں کی طرح اس کا شکار نہیں ہو سکتا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ چکور ہے یا قطع ہے، جیسے عرب کے ہم مشہور ہے قطع پرندے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ قطع پرندے کی طرح رہا کرو، اور قطع پرندے کو آسانی سے کوئی شکار نہیں کرتا۔ فرمایا مومن کو بیدار دماغ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سمجھے؟ قطع پرندے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ چکور کو بھی ہم نے دیکھا ہے، چکور کا شکار بھی آسانی سے نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے ہم نے کی، اس کا شکار نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ یہ جو باز ہوتا ہے شاہین، یہ اوپر سے آپ نے دیکھا اس طرح کر کے اپنے پروں کو اور ایسے سر نیچے کیا ہے، میزائل فٹ کرتا ہے کہ کوئی پرندہ ہے دانہ چن رہا ہے نیچے، نگاہ اس کی اتنی تیز ہے کہ سینکڑوں فٹ اوپر سے ایسے اوپر، اور نیچے دیکھ رہا کہ نیچے کوئی پرندہ ہے، اور وہ پرندہ یہ کہ دانہ چن رہا ہے، وہاں سے اپنا نشانہ بنا کر کے میزائل کو جیسے وہاں سے امریکہ بابا فٹ کرے کہ جا کر کے سیدھا مولوی منظور کے سینے پہ لگے، اس لیے کہ موبائل مولوی منظور کی جیب میں ہے، سمجھ رہے؟ تو وہاں سے امریکہ بابا جیسے میزائل، تو وہ میزائل اتنا سمجھدار ہے، پوچھتے یہاں آ کر کے آپ کو نہیں لگے گا، حضرت علیہ مالہ وفی مافی ولہ مالہ کو لگے گا، سمجھا؟ تو یہ بعض بھی اس طریقہ پر اب وہ اپنے میزائل کو فٹ کرتا ہے۔ پرندے جو ہوتے ہیں سیدھا آ کر کے ان کو چمبا گاڑ دیتا ہے، تو ایسا ان کو مار دیتا ہے کہ بساؤں کا دیکھا گیا پرندوں کے پچھلے حصے سے ان کی آنتیں نکل جاتی۔ یہ بھی دیکھا بکری کی بچے کو ایسے مار کر کے اس کے بھی آنتیں نکلتے ہیں۔ ہرن کو بھی اتنا طاقتور ہے کہ ہرن کے چھوٹے ہرن ان کو بھی مار کر کے اٹھاتا ہے، کمال ہے، سمجھے؟ باز یہ جو بڑے بڑے باز ہیں یہ اس شاہین کے مقابلے میں نہیں، ان کو ایسے پکڑ کر کے منٹ میں ان کو، بس آپ نے تو چونکہ نسوار کا ڈبہ دیکھا ہوگا، آپ نے یہ چیزیں تو دیکھی نہیں ہیں۔ اب وہ کوئی پرندہ ہے دانہ چنتے جب نظر اس کی نیچے ہے، اس کو پتہ نہیں غفلت سے کام لے رہا ہے، اوپر سے ہی اپنے کس کر کے اس کو مارتا ہے، سمجھے؟ مچھلیاں بھی دریا کے اندر مچھلی، تھوڑی سی مچھلی اوپر آ رہی نیچے جا رہی پھر اوپر آ رہے، ایسے وہاں مچھلی کو مار کر کے دریا سے اٹھاتا ہے، سمجھے؟ چھوڑتا بند نہیں۔ لیکن یہ جو کیا ہے چکور ہے، چکور کن انکھیوں سے اسے دیکھتا ہے، بظاہر نیچے دانہ چن رہا، کن انکھیوں سے اسے دیکھتا ہے اللہ آپ کا بھلا کر۔ اب وہ اوپر سے جیسے اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے اس کے سایہ کو دیکھ کر کے، یہ تھوڑا سا کنارے پر ہو جاتا ہے، یہ کنارے پر اس کے چمبے جو ہے نا ادھر لگ جاتے ہیں، اس گلاس کے پاس لگ جاتے ہیں، تو کبھی چٹانوں کے ساتھ اس کے چمبے لگ جاتے ہیں۔ اب نرم قسم کے گوشت میں لگے تو ٹھیک ہے، لیکن چٹان کے ساتھ جب لگ گیا پہاڑ کے پتھر کے ساتھ لگ گیا تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ قریب میں ہوں گے تو آپ جا کر کے اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں، اور لاکھوں کا بکتا بھی ہے۔ اچھا باز اگر آپ عربوں کو دے دیں گی نا، ان کو کوئی قاری اور حافظ عالم نہیں چاہیے، ان کو اچھا سا باز چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بہترین قسم کا ہمارے پاس قاری ہے، عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، ان کو یہ نہیں چاہیے، اچھا سا اونٹ چاہیے۔ آپ اپنے کسی شیخ الحدیث کو بیچیں گے اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو اونٹ کی قیمت ہے۔ اللہ والے لوگ ہیں، قدردان ہیں، بہت پہچانتے ہیں قدر۔ ہمارے مینگل غریب دبئی میں تو وہ بتاتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اونٹوں کا دوڑ لگا، یہ جو ریس میں سے لگتا ہے، تو اس میں مینگل صاحب کا اونٹنی تھی، وہ اونٹنی دوسری پوزیشن آ گئی۔ اب حافظ حضرات جو مقابلہ کرتے ہیں جیتتے ہیں، قراء علماء کا مقابلہ ہوتا ہے، جب قراء جیتتے ہیں اور حافظ صاحب جیتا اچھا خاصا کمپیوٹر کی طرح قرآن اس کو یاد ہے، تو 30,000 یا 40,000 ریال ان کو دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں پر 10-15 لاکھ روپے بنتے ہیں، 30-40 ہزار اللہ آپ کا والا ان کو ریال دیتے ہیں، درہم دیتے ہیں۔ باقی اونٹوں کا جب مقابلہ ہوتا ہے، جو اونٹ یا اونٹنی جیت جاتی ہے تو اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے 10 لاکھ 15 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ اللہ آپ کا بھلا کی دراہم شرط ہوتی ان کی، پجارو گاڑی الگ۔ اصل چیز اونٹ دنیا میں ملتے نہیں، مولوی تو ہر جگہ ملتے ہیں۔ تو یہ جن قوموں کا حال یہ ہو تو ان پر خدا کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ وہ حلیم ہے، کتنے برداشت والی ذات ہے۔ اور آپ کے ہاں بھی ایک سے ایک حافظ ہے، ایک سے ایک حافظ ہے، ایک سے ایک عالم ہے،
لیکن کبھی کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی حکومت نے کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی تعریف کی اور دست شفقت. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن کرکٹ والے کو جیسے کہ کرکٹ میں کوئی جیتا ہے، کرکٹ میں جیسے کہ چکا مارا تو یہاں سے 100 200 ایکڑ زمین، 100 ایکڑ 200 ایکڑ جو اربوں روپے کے ہوتے یہ اس کھلاڑی کو الاٹ کر دی. اس کھلاڑی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، ہندو بھی ان میں ہیں، سمجھے، ان میں مسلمان بھی ہیں جی. تو اللہ پاک اس ملک سے بدلہ کیوں نہیں لے گا؟ خیر، میں چکور کی بات کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کر کے اپنے چمبے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مارتا ہے، چکور نکل جاتا ہے. ہمارے خود بہت سے لوگوں نے جو قریب میں دیکھا، بعض کو جا کر کے آپ پکڑیں گے تو تھوڑے سے بے ہوش ہے، جیسے آپ نے اس کو پکڑا غصہ اس کا سخت ہوتا ہے اور تھوڑے سے جیسے ہوش میں آتا ہے اب زور لگاتا ہے، اب زور لگاتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اب ظاہر ہے کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، بہت قیمتی چیز. یہاں کسی ہمارے طالب علم نے پکڑا، وہ کوئی شاہین آ گیا کسی طرح غلطی سے مدنی مسجد میں یا شہر کے کسی مسجد میں، پتہ نہیں کس طریقے پر. پھر یہ ہے کہ وہاں لوگوں نے پکڑ لیا، کتنے لوگوں کو کاٹا اس نے. اور پھر وہاں ایک طالب علم نے پکڑا اور پکڑ کر کے لا کر کے مولی آیت الرحمن کو دے دیا، سمجھے، مولی آیت الرحمن کو. اور طالب علم سے پتہ نہیں کتنے پیسوں کے راستے پر لوگ مانگتے رہے کہ اتنا میں پیسے دیتا ہوں، اتنے پیسے. وہ طالب علم نے دیا نہیں، لا کر کے مولی آیت الرحمن کو دے دیا. اور میں نے دبئی فون کر دیا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا مولوی ہے تمہارے شرائط کے مطابق. مولوی منظور کی قیمت نہیں ہے لیکن بعض ہم نے پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے. آنکھیں اس کی بالکل بادام آپ نے دیکھا، بادام ایسے اللہ آپ کا بھلا کرے کنارے پہ جا کر ایسے باریک ہو جاتا ہے، اس قسم کا ہو. میں نے کہا وہ ساری شرائط اس کے اندر موجود ہے جو بتا رہے تھے. اب وہ لاکھ اس نے پنجرے میں اس میں کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. ایسے وہ لڑائی کرتا تھا ایسے کر کے. اب پتہ نہیں ضیاء الدین نے کس نے کیا کر دیا، تھوڑا سا وہ پنجرے کا دروازہ کھولا، اس میں گوشت رکھنے کے لیے ایسے لڑائی کر کے نکل گیا. بس شیخ علیہ السلام کے مقدر میں وہ پیسے تھے نہیں، سمجھے، چلے گئے. اللہ کو پیارے ہو کے پتہ نہیں کدھر چلا گیا. تو اس طریقے پر ہوتا ہے شکار. جب غافل ہوتا ہے نا تو پھر ایسے موقع پر. یہاں مسئلہ یہی ہے، آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا، سوچنا چاہیے تھا آپ کو، غفلت سے کام نہیں لینی چاہیے. جب آپ نے یہ ہے کہ یہ کسی مقصد کے لیے یہ سارا نظام، سورج اور چاند تیرے تابع ہے تو بھی تو کسی کا تابع ہے نا، تو سوچنا چاہیے آپ کو. وما خلقنا السماء والارض، آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہم نے پیدا نہیں کیا لاعبین، کھیل تماشا کر کے، درحال کی کھیل تماشا ہم نے کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا مقصد یہ ہوتا بفرض المحال ان نتخذ لہوا، کوئی مشغلہ اور کوئی مصروفیت اگر ہمیں کچھ کرنا ہوتا تو لاتخذناہ من لدنا، ہم آسمان پر فرشتوں سے یہ کام یہ ہے کہ اللہ اس قسم کا مشغلہ اختیار کر سکتے، ان کو نہ فاعلین، اگر ہمیں کچھ کرنا ہوتا. پھر آپ کو نہ دکھاتے، لیکن یہ آسمان و زمین جب آپ کو دکھاتے ہیں یقیناً اس کا مقصد ہے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب غفلت سے کوئی کام لیتا ہے وہ تو مرے گا، لیکن بل نقذف بالحق کی، توحید کو اٹھا کر کے مار دیتے ہیں علی الباطل، باطل کے اوپر، اور باطل کی سرکوب، باطل سے مراد شرک ہے. فیدمغہ، پس یہ کہ وہ اس کو ہلاک کر لیتا ہے، اس کے دماغ پہ لگتا ہے. یدمغہ کا معنی یہلکہ، اس کو ہلاک کر لیتا ہے. فاذا هو زاہق، پس شرک یہ ہے کہ دم لگا کر کے بھاگ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، مما تصفون، جو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ ان للہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، سمجھے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مما تصفون، ہلاکت ہو جو کچھ تم جھوٹ بولتے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے تمہارے اس قسم کی جھوٹوں کے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں و زمینوں میں. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو کچھ اس کے پاس آسمانوں پہ رہ رہے فرشتے، من عِنْدَهُ سے فرشتے مراد ہیں. لا يستكبرون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہو گیا یہاں تک، بس وقف کرو. وَمَنْ عِنْدَهُ، جو فرشتے اس کے پاس رہ رہے، یہ مبتدا بنے گا. لا يستكبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت میں تکبر بھی اس سے بھی کام نہیں لیتے. ولا يستحسرون، اور تھکتے بھی نہیں ہیں. یسبحون اللیل والنہار، رات دن اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. لا یفترون، اس میں کوئی سستی نہیں کرتے. ہو گیا مولانا. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے ایسے معبود بنا دیا زمین سے پتھروں سے لے کر کے، ہم ینشرون، کہ جو کہ مردوں کو زندہ کرے، ایسے معبود ہیں ان کے. ام اتخذوا آلہۃ، آلہہ معبود
من الارض زمین سے لے کر کے انہوں نے ہم ینشرون، یہ بھی الہ کی صفت ہے، ہم ینشرون الخلق، کہ مردوں کو وہ زندہ کر دے۔ کوئی ایسے معبود ان کے ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے معبود۔ لو کان فیہما، اگر آسمان و زمینوں کے اندر آلہۃ، کوئی اور معبود ہوتے بھی فرض المحال، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آسمان و زمین بگڑ جاتے، اس طرح بگڑ جاتے۔ یہ زید ہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اگر دو الہوں فرض کر لو آسمان و زمین میں، ایک کہے گا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے زید کو چلنا چاہیے، دوسرا کہے کہ بیٹھنا چاہیے۔ ایک کہتے یہ ہوگا کہ خوش ہو، اور دوسرا کہتا ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہ خوش ہو، پریشان ہو۔ تو ان میں سے جس کا مقصد حاصل ہوگا وہ غالب ہو گیا، دوسرا تو الہ نہیں۔ یقیناً ان کا ٹکر ہوگا۔ تعدد الہ ہوتا ہے، تعدد بادشاہ، جیسے کہ آپس میں ان کا ٹکر ہوتا ہے، تو پھر نظام تو سارا کا سارا، جیسے پاکستان میں ہر ایک بتو خان ہے، نظام تو تباہ ہے، سمجھے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمینوں میں بھی فرض المال معبود ہوتے سوائے اللہ کے، لفسدتا، یہ بگڑ جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش، پاکی ہے اللہ کے لیے جو عرش کا یہ کہ مالک ہے، اما یصفون، وہ پاک ہے، اما یصفون، ان جھوٹوں سے یہ لوگ جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ عرض کر چکا شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یصفون تصفون، جھوٹ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سب سے بہترین چیز۔ لا یسأل عما یفعل، جو کچھ وہ کرتا ہے اسے پوچھا نہیں جائے گا اللہ سے۔ وہم یسألون، لیکن لوگوں سے پوچھا جائے گا، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ام اتخذوا آلہۃ کائنۃ من دونہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود انہوں نے بنایا ہے ان کے معبود؟ تو قل ہاتوا برہانکم علی آلہتکم، اپنے الہ معبودوں پر دلیل پیش کر دو۔ ذکرو، یہ قرآن ذکر من معی، جو میرے امت کے لوگ میرے ساتھ ہیں ان کا تذکرہ ہے، و ذکر من قبلی، پرانے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو غیر اللہ کو معبود بنایا جائے۔ کچھ سمجھ میں آگے نہیں ہے؟ ہاذا، یہ قرآن ذکر من معی، ذکر من ثبت معی من امتی، میرے امت کے جو لوگ میرے ساتھ ہیں، و ذکر من قبلی، ان سے پہلے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، ان کی نصیحت، ان کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں کسی غیر اللہ کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، اکثر ان کی اللہ کا توحید کو جانتے نہیں ہیں، فہم مورزون، اسی لیے یہ کہ یہ لوگ مورزون، روگردانی کرتے ہیں۔ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ان کا مسئلہ تھا کہ غیر اللہ کی اجازت، اس کا جواب دیتا ہے کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ وما ارسلنا من قبلک رسولا، من زائدہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول، کسی بھی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ان کی طرف ہم وحی کرتے رہے، اس انہ لا الہ الا انا، کوئی بھی معبود نہیں ہے میں ہوں، فاعبدونی، بس میری عبادت کر دو۔ یہ سارے انبیاء آگے، ان میں سے کسی نے بھی غیر اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں دی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولد، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن عیسیٰ ولدا، اتخذ اللہ عزیرا ولدا، اتخذ الرحمن الملائکۃ بنات لہ سبحانہ من ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بل ہم عباد مکرمون، جن کو تم اللہ کے بیٹے سمجھتے ہو یا بیٹیاں، وہ سارے کے سارے معزز اللہ کے بندے ہیں۔ بل ہم عباد مکرمون، فرشتے بھی عباد مکرمون، عیسیٰ بھی عباد مکرمون کے اندر داخل ہے، حضرت عزیر بھی عباد مکرمون کے اندر داخل ہے۔ کوئی بھی ان میں سے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، لا یسبقونہ بالقول، ان میں سے کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکتا، ان میں سے کوئی بھی لا یسبقونہ بالقول، بات کر کے اللہ سے آگے بڑھ نہیں سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، بڑھ کر کے گفتگو نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ يَعْمَلُونَ، اللہ کے حکم کے مطابق سارے عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے عموم علم کو بیان کر رہا ہے، اللہ کتنا عمیم العلم ہے، عام العلم۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان کے سامنے کے حالات کو بھی جانتا ہے اور پیچھے بھی۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور یہ سفارش نہیں کر سکتے إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، ہاں اللہ جس سے یہ کہ راضی ہو، یہ اس وقت اللہ کا بھلا، اس کے لیے سفارش کریں گے جس کو اللہ پسند کر دیں، یعنی مشفوع لہو کا مومن ہونا ضروری ہے، موحد ہونا ضروری، جو آپ کو بتا چکا۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ اللہ کے ڈر سے سارے کے سارے اللہ کی خشیت سے یہ کہ ڈرنے والے۔ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ،
جو بھی ان میں سے یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں اللہ کو چھوڑ کر کے، فذلک نجزی جہنم، تو ہم پھر یہ کہ جہنم ہی سے اس کو بدلہ دے دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، مشرکین کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ نجزی الظالمین جزاء کائنا کذالک۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنے عموم قدرت کو بیان کر رہا ہے، اپنی قدرت کو بیان۔ اولم یر الذین کفروا ایغفلون، یہ غفلت سے کام لے رہے۔ ولم یر الذین کفروا، کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان و زمین کانتا رتقا، یہ ملے ہوئے سخت تھے۔ ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو پانی کے قطرے سے، نطفے سے اس کو بنا دیا۔ من الماء سے مراد نطفہ ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ مما، ہر یہ ہے کہ دابہ کو، زمین پر چلنے والے کو اس نطفے سے پیدا۔ افلا یؤمنون ایجہلون فلا یؤمنون، جہالت سے کام لیتے ہیں۔ فلا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان ہے۔ اب یہ جو ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین یہ سخت تھے اور ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دی۔ ان کے سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آسمان سخت تھا، بارش نہیں برساتا تھا، لہذا یہ کہ ففتقناہما، الگ کر دیا، اور یہ کہ کھول دیا ان کو، اللہ کا بھلا کرے، آسمان کی بارش کو کھول دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آسمان بخیل تھا، بارش برساتا نہیں تھا، زمین پودے اگاتے نہیں تھی، ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ زمین اب پودے اگا رہی ہے، آسمان اللہ کا بھلا کرے بارش برسا رہا ہے۔ سمجھتا ہے؟ تیسرا سادہ سا ایک اللہ کا بھلا کرے مسئلہ ہے کہ یہ جڑے ہوئے تھے آپس میں، سمجھے، بالکل جڑے ہوئے، فاصلے پیدا کر دیا، آسمان کو بالکل الگ کر دیا، طبقہ طبقہ، زمینوں کے اس طرح طبقہ طبقہ کر دی، پہلے گول فٹ بال کی طرح جڑے ہوئے آپس میں تھے۔ ایک مقصد اس کا یہ ہے۔ ان کے طبقات بنا دی۔ اولم یر الذین کفروا، کافروں کو معلوم نہیں ہے، دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، ان السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو، بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، یہ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے یہ ہے کہ نطفہ سے پیدا کر دیا۔ ایجہلون فلا یؤمنون، وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور زمین کے اندر جبال رواسیہ، مضبوط پہاڑ گاڑ دیے۔ ان تمید بہم، یعنی لئلا تمید بہم، تاکہ ان کو لے کر کے زمین حرکت نہ کر دے، یا مخافت ان تمید بہم، اس بات کے اندیشہ کی وجہ سے ان کو لے کر کے حرکت کرے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور زمین کے اندر کھلے راستے بھی ہم نے پیدا کر دیے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، کھلے راستے زمین میں پیدا کر دیے۔ لعلہم یہتدون الی منازلہم، تاکہ یہ اپنے علاقے تک پہنچ جائے۔ وہ کتھے سمجھے بھئی، یہ راستے کتھے؟ گلشن میں مار دے راستہ تسی دسو بس جی، وہ اتھے اے راستہ نا جڑا، اے پکڑ کر کے سیدھا تسی گلشن میں معمار پہنچ جاؤ گے، ہوتے جی۔ وجعلنا فی الارض رواسیہ ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون الی منازلہم وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو محفوظ قسم کا چھت بنا دیا۔ محفوظ ہے، وہ گرے گا نہیں آپ کے اوپر۔ ہمارے ٹھیکیدار ماشاءاللہ بناتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ مولیہ آیت الرحمٰن نے 2-3 مرتبہ بنایا۔ اب یہ ہے کہ یہ کہ جس کمرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، قریب ہے کہ کسی ٹائم پہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے، بس یہ ہوتا ہے۔ جیسے بناتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ، اور یہاں جیسے ہمارے ٹھیکیدار نے بنائے، پل بنائے، شیر شاہ کا پل بنائے، شیر شاہ کا پل بنائے، تو گاڑیاں چل پڑی کہ پل لاکھوں کروڑوں اس پر خرچہ ہوا، دھڑام سے گر گیا، پل گر گیا، گاڑیاں نیچے تباہ، لوگ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ شیر شاہ کا پل مشہور ہے۔ اختر جان کو اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے امیر المومنین والی ریاست مدینہ حضرت اقدس عمران خان زید مجدہم، سمجھے، ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کے والسلطان المسلم ذل اللہ ہے، اللہ کا ذل ہے جی، سمجھے، اللہ کا ذل ایسے ہوتا ہے جیسے عمران خان ہے، اسے یہ قابل احترام ہے جی۔ تو انہوں نے سردار اختر جان کو کہا کہ بھئی آپ کسی طرح ہمارے ساتھ دے دیں، اس معاہدے میں یہ کریں جیسے پارٹیوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ تو اختر جان نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا میں شیر شاہ کا پل بننا نہیں چاہتا۔ جو 2 دن نہیں چلے گر پڑے، کہا کہ اس قسم کی نہ معاہدوں کی اور وعدے کی پاسداری آپ کریں گی، نہ آپ کا کوئی نظریہ ہے نہ ان کا، میں درمیان میں شیر شاہ کا پل بننا نہیں چاہ رہا۔ شیر شاہ کا پل مشہور ہو گیا جی۔
وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو محفوظ چھت بنا دیے، گرے گا نہیں، سمجھے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، پھر آسمان کے اندر یہ کہ جو کچھ نشانیاں اس میں رکھی ہوئی اس سے یہ لوگ روح گردانی کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِ السَّمَاءِ، آیاتها آیات السماء، آسمان کے اندر سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، تارے بھی ہے، کیا سے کیا ہے۔ یہ جو نظام سفلی ہے نا، نظام ارضی، یہ نظام ارضی سارا کا سارا چلتا ہے نظام سماوی سے، نظام ارضی چلتا ہے نظام سماوی سے۔ تارے اس وقت کہاں کس برج میں، سورج کس برج میں ہے، سمجھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس اعتبار سے موسم بھی بدلتا رہے گا، موسم بھی بدلتا رہے، پھل بھی پکتے، اللہ آپ کا بھلا کرے سورج ہی سے پکتے، رنگ میں نے عرض کیا کہ چاند سے آ جاتا ہے، اور ذائقہ ان کے اندر تاروں سے آ جاتا ہے۔ یہ سارا یعنی نظام سفلی وہ نظام علوی سے چلتا ہے۔ وہم، یہ لوگ ان آیات ہے، آسمان کی جو نشانیاں ہیں، آسمان کے اندر جو اللہ نے رکھی، مورزون، یہ روگردانی کرنے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آسمانوں کو، زمین کو پیدا کر دیا، سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک ان میں سے یہ ہے کہ تیر رہے ہیں، تیراکو جیسے کہ تیرتا رہتا ہے، اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور تسبیح اسی سے ہے، جو بندہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، گویا کہ وہ روحانیت کے درجہ میں، دریا کے اندر تیر رہا ہے۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ، برجوں کے اندر اور فلک کے اندر تیر رہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ، باقی انتظار کرو، انتظار کرو، محمد کو موت آئے گی، محمد رسول اللہ کا وصال ہوگا، تو فرمایا کہ ہو جائے وصال، نظام تو آپ کا ختم نہیں ہوگا نا، جو توحید کا نظام لے کر کے آئے وہ قیامت تک چلیں گے، یہ سلسلہ۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موت آ بھی جائے تو یہ آپ کی رسالت کے منافی نہیں ہے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ رسول کو موت نہیں آتی، یہ تو آپ کا اپنا خود ساختہ، آپ سے پہلے انبیاء آئے وہ بھی چلے گئے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی کا فیصلہ ہم نے دنیا میں نہیں کیا۔ أَفَإِن مِّتَّ، اگر یہ کہ آپ کا وصال ہو جائے، اگر آپ مر جائے سے ترجمہ نہیں کرنا، پنجاب میں آپ کی پٹائی ہو جائے گی۔ أَفَإِن مِّتَّ، اگر آپ کا وصال ہو جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یعنی إِن مِّتَّ أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کا وصال ہو جائے تو کیا یہ لوگ رہیں گے؟ تو تم بکتے رہتے ہو، تم بھی تو جاؤ گے نا، اس دنیا میں تو کسی کو رہنا تو نہیں ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر آگے فرمایا ضابطہ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس سوائے اللہ کے نفس کے کہ اللہ کے نفس اس سے مستثنی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وہ آپ کو بتا چکا، نفس اللہ کی صفات میں سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مستثنی ہے جی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، البتہ اللہ جانتا ہے حاملین عرش کو موت نہیں آئے گی، حاملین وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سمجھے، اس کو دیکھ کر میرے بھائیوں فرشتوں کو موت آئے گی، میرے بھائیوں عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ بھی مر جائیں گے، میرے بھائیوں میں ایسا بدبخت ہوں کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، چند آیتیں میں نے رٹا لگایا ہے، باقی اسی صورت کے آخر میں میرے بھائیوں یہ ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، لیکن میں نے کل نفس ذائقۃ الموت دیکھا میرے بھائیوں، میں نے آگے یہ پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھے ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم آپ کو شر اور خیر کے ساتھ آزمائیں گے، شر اور خیر کے ساتھ یہ ہے کہ فتنتاً، آپ کی امتحان کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے ہی پاس یہ ہے کہ لوٹ کر کے آ جاؤ گے، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شر اور خیر ہر طرح سے تمہیں آزمائیں گے۔ شر کی آزمائش ایک یہ ہے جیسے کہ کافروں کو آزمایا، جبکہ رسول پاک کو دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابتلا بالشر ہے، یہ شر میں پڑ گئے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ لَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کو مذاقی بناتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي، آپ نے پڑھا ہے اس میں بلاغت کی کتابوں میں کہ یہ هذا تحقیر کے لیے، أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ تمہارے معبودوں کا تذکرہ یہ کرتا ہے، یہ کہ اس قابل ہے، سمجھے بھی، یہ انسان علیاذ باللہ گھٹیا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ یہ مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ قابل ہے۔ وہم،
وہم کافرون بذکر الرحمن، جبکہ حال یہ کہ خود قرآن پاک کی یہ کہ بذکر اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن پاک کے انکاری ہے، خود قرآن کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ وہم بذکر، اگر آپ ان کو معبودوں کو نہیں مانتے تو ان کو پھر یہ کہ اس طرح چڑ لگ گیا ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اس پر یہ چیز قابل گرفت نہیں ہے، یہی تو ہے قابل گرفت۔ وہم بذکر الرحمن، اور حال یہ کہ یہ قرآن پاک کے ذکر الرحمن سے مراد قرآن پاک کے انکار کرنے والے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہو۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے پیدا ہو گیا۔ انسان جلد بازی سے پیدا ہو نہیں ہوا، انسان تو اللہ آپ کا بھلا کرے مٹی سے پیدا ہے، انسان تو حیوان ناطق ہے، لیکن جلد بازی اس کی طبیعت میں اس طرح گویا کی جلد بازی سے پیدا ہوا، سمجھے؟ جلد بازی اس طرح اس کی طبیعت میں گویا کی جلد بازی سے پیدا ہو گیا۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی، جلد بازی نہ کرو، میں اپنی یہ کہ گرفت تمہیں دکھا دوں گا۔ آیات سے مراد یہاں پر نقمات اور یہ کہ سزائیں، عقوبات مراد ہیں۔ سأریکم آیاتی، میں اپنے یہ کہ سزائیں تمہیں دکھاؤں گا، کہ جو سزا میں دے رہا ہوں، گرفت اور اپنے پکڑ بھی تمہیں دکھا دوں گا۔ فلا تستعجلونی، میرے سامنے جلد بازی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، عذاب کب آئے گا۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ہو اگر یہ کہ تم سچے ہو۔ ارے عذاب کوئی مانگنے کی چیز ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے گزرا ہے۔ اگر ان کافروں کو پتہ چلے عذاب جہنم کی شکل میں آئے گا، ان کے چہروں پر حملہ ہوگا، پیٹھ پر بھی حملہ ہوگا، اور ان کی مدد کرنے والا کوئی اگر کاش کہ ان کو معلوم ہو جائے تو پھر اس طرح مطالبہ نہ کرے، سمجھے؟ جیسے کہتے ہیں کہ جیل مجھے بھیجو، بھیجو، ایسا ہو تو جیل مجھے بھیجو، جیل بھیجو، اگر ایسا مسئلہ ہے تو جیل بھیجو۔ تو جیل والے پھر یہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر کیا ہے، ناک ایسے پکڑتے ہیں، ہاں، ناک پکڑ کر کے کس کر کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، کہتے ہیں بلاؤ اپنے رب، چیخ مارتا ہے اے میرا ربا، بس کتے کا بچہ، سمجھے، بلا اپنے رب کو۔ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، سمجھتا ہے اس طرح جیل میں مولی صاحب، توبہ توبہ توبہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ علماء کو خاص طور پر، علماء اور دیندار طبقے کو، سمجھے، علماء اور دیندار طبقے کا جو ہو رہا، لیکن ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم مجھ سے خود انتظامیہ نے بیان کیا کہ بعض لوگوں کو ہم نے ایسے مارا ہے، لیکن یہ کہ ایک کو کہہ رہے کہ گولی مار رہے لیکن گولی اس کو لگ بھی نہیں رہے اور وہ ہنس رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک نام نہیں بتاتا کہ انتظامیہ کے ایک آدمی بتایا کہ ایک کو پکڑا، حافظ قرآن اس کو مارتے رہے، آخر میں اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے، یہ پلاس لے کر کے اس کے ناخن کھینچتے، ناخن کھینچے نکالنے کے لیے، اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھ رہا ہے ادھر سے، پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے آنسو آ رہے، ناخن کو کھینچے۔ تو اس طریقے پر بھی ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ لعنت بھیجو اس ڈیوٹی پر، کہ جو اس قسم کے لوگوں کو بھی، ان کو بھی ہم سزا دے رہے ہیں، اس ڈیوٹی پر لعنت بھیجتے۔ یہ ہے، اس طرح ہوا ہے۔ ہمیں یاد ہے خود جو کہ حضرت اقدس مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو لکیر کھینچی فوجیوں نے، کہا اس سے آگے بڑھنا نہیں، دفعہ نمبر 144 ہے، سمجھے، اس سے آگے بڑھنا نہیں۔ آج بھی لوگ موجود ہیں اس کے، سمجھے، ساتھی ہمارے کلاس فیلو ساتھی وہ بھی ساتھ ہیں، کہنے لگے مولوی بھاگے ادھر ادھر ہو گئے، لیکن مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ ساتھی، لیکن مفتی صاحب سب سے آگے تھا، تو انہوں نے کہ فوجی نے کہا کہ آگے نہیں آنا، اس نے کہا مار دے گولی، پھر آگے کہا آگے نہیں آنا، مولوی صاحب ہمیں خدا کی قسم گولی سے اڑا دوں گا، ہمیں حکم ہے۔ کہنے لگے بے غیرت ہے تو، کیوں نہیں اڑاتا، اڑا، آگے مفتی احمد الرحمن پڑا، سمجھے، اور فوجی کے آنسو آگے، اس نے یہ کہ کلاشنکوف اپنے پھینکی، اس نے کہا کہ نہیں، اس قسم کے فرشتے کو کیسے گولی مار دوں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، خدا ترس لوگ بھی ہیں میرے ساتھ، عذاب کوئی آسان چیز نہیں ہے، سمجھے۔ لو یعلم الذین کفروا بفرض المحال، اگر کافروں کو پتہ چل جائے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جبکہ وہ روک نہیں سکیں گے اپنے چہروں سے جہنم کی آگ کو، ولا عن ظہورہم، نہ اپنے پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، اللہ کے عذاب سے ان کی حفاظت کوئی کر سکے گا۔ اگر اس چیز کا ان کو علم ہوتا، یہ شرط ہو گیا تو لمستعجلوا العذاب، تو عذاب جلدی میں نہ مانگتے، پھر اس طرح جلد بازی نہ کرتے عذاب کے لیے۔ بل تاتیہم،
بغتتاً بلکہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی، فتبہتہم ان کو مبہوت اور حیران بنا کر کے چھوڑ دے گی، ہوش ان کی اڑا دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا، اب یہ ہے کہ اس ساعت کی طرف ضمیر راجع، لا یستطیعون رد ساعت، اس کو واپس کر بھی نہیں سکیں گے، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ اب تیاری کرے، توبہ کریں۔ باقی آپ تسلی رکھیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جن لوگوں نے ان پر مذاق کیا تھا ان کو گھیرے میں لیا کس چیز نے، مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، جس چیز کے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے مذاق نے یعنی مذاق کے جزا نے، مذاق کے بدلے نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ مذاق کے ظاہر کی جزا، اس کی سزا۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جب مذاق اللہ آپ کا بھلا کرے آئے گا، کون تمہیں بچائے گا؟ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کو تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ کلا کا معنی حفاظت کے، رات اور دن کو کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ من الرحمن، من عذاب الرحمن، اللہ کے عذاب سے۔ جب اللہ کے عذاب آئے گا، رات دن زندگی میں تمہاری حفاظت کرنے والا وہی ہے، بعد میں بھی اسی کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہو۔ من یخلقکم باللیل والنہار من الرحمن من عذاب الرحمن بل هم معرضون عن ذکر ربهم، بلکہ یہ لوگ روگردانی کر رہے قرآن پاک سے، عن ذکر ربهم، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا، کیا ہے انہی کے لیے کوئی ایسے معبود تمنعهم جو ان کی حفاظت کرے، من دوننا ہمارے علاوہ، جو ان کی حفاظت کرے، اللہ کے عذاب سے ان کو بچائے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ معبود بناتے، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا هم منا یصحبون، نہ یہ کہ ہم سے ان کو پناہ دیا جائے گا، نہ ان کی اللہ کو نصرت ہوگی۔ یصحبون کا ترجمہ اللہ کو، نہ ان کے ساتھ کوئی یہ کہ ساتھی ہوگا کوئی، اور ان کی نصرت ہوگی بھی نہیں، یعنی ہمارے طرف سے پناہ بھی یہ ہے کہ عذاب سے چھڑا کر کے پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ساتھی بھی نہیں۔ وَلَا هُمْ يُصْحَبُونَ مِنَّا بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ، ہم نے ان کو دنیا کے مزہ چکا دیے، دنیا کے ساز و سامان ان کو دی، بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ، کے آباء و اجداد کو، پس اس دنیا نے فَغَرَّهُمُ التَّمَتُّعُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کی مزے نے ان کو دھوکے میں ڈالا، حتیٰ طال علیہم عمرہم، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی، تو پھر ایغفلون، کیا غفلت سے کام لیتے ہیں؟ فلا یرون، یہ دیکھتے نہیں، انا ناتی الارض، سرزمین کفر پر ہم آ رہے اس حال میں، ننقصها من اطرافها، زمین کو گھٹا دیتے ہیں۔ یہ 13ویں پارے کے اندر آپ کے سامنے گزرا ہے کہ کافر کے قدموں کے نیچے سے آہستہ آہستہ زمین کو نکالتے ہیں۔ ایغفلون، غفلت سے کام لیتے، فلا یرون، یہ دیکھتے نہیں ہے، انا ناتی الارض، ارض الکفر، ارض کفر پر ہم آتے اس حال میں کہ ننقصها من اطرافها، اس کو اطراف سے گھٹاتے رہتے ہیں۔ افہم الغالبون، کیا یہ لوگ غالب آ جائیں گے؟ ان کی کوئی صورت بھی نہیں، یعنی دار الحرب کو دار الاسلام بناتے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، جس عذاب کی یہ لوگ جلدی کرتے ہیں نا، آپ لوگ جلدی کرتے رہتے ہو، تو اللہ آپ کا بھلا کرے، میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ وحی کی طرف سے۔ آپ جس عذاب کی جلد بازی کر رہے ہیں میرے محمد کی طرف سے نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عذاب آئے گا، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ وحی کے ذریعے سے تم پر آئے گا، وحی کی طرف سے خبر دے رہا ہوں، وحی کے ذریعے سے۔ قل انما انذرکم بالوحی، وحی کے ذریعے سے میں تم کو ڈراتا ہوں، من العذاب، عذاب سے۔ لیکن یہ کہ ولا يسمع الصم الدعاء، بہرا بھی کبھی یہ کہ ہماری بات سنے گا بھی نہیں، اذا ما ينذرون، جب کہ ان کو ڈرایا جائے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر یہ کہ تھوڑا سا عذاب بھی آپ کی پروردگار کی ان کو چھو لے، لَيَقُولُنَّ، تو پھر یہ کہیں گے، یا ویلنا، ہلاکت ہمارے، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم نے تو بہت ظلم کیا ہے۔ بعد میں پتہ چلے کہ جب عذاب آئے تو پھر یہ کہ اس کے بعد فرماتے کہ بدماشی نہ کرو، اگر بدماشی کرو گے، بدماشی، شرک، بدعات، شمار خباثتیں، ان سب کو تولا جائے گا، تم میں سے تمہاری کوئی حرکت بھی ہماری گرفت سے باہر نہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کے ترازوؤں کو رکھ دیں گے، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَجَلِ حساب یوم القیامت، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو لا تظلم، لا تنقص نفس ظلم شیء، کسی چیز کی کمی کسی نفس کے اعمال میں نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، گھٹایا نہیں جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وَإِن كَانَ الْعَمَلُ، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کا عمل، وَإِن كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے مقدار، مثقال کا ترجمہ مقدار، رائی کے دانے کے مقدار اگر عمل ہوگا تو اتینا بہا،
اس کو بھی اس حبہ کو بھی ہم لائیں گے، اس حبہ کو بھی لائیں گے جو حبۃ دانے کے رائی کے دانے کے برابر جو عمل ہے اس کو بھی لائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حال یہ کہ ہم کافی ہے حساب کرنے، بنا یہ فاعل ہے کفا کا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، یہ ہو گیا۔ کوئی عمل یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ ہم سے باہر نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب اس کے بعد انبیاء کے قصے شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلے گزرا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، تو ان رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، دونوں بھائیوں کو ہم نے اللہ کو بھلا کر فرقان معجزے دیا جو حق و باطل کے درمیان میں یہ کہ فارق و الف لام، اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ وَضِيَاءً، اور روشنی دے دی، ایسے روشنی جو کتاب جرو، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقین کے لیے تورات جو ان کو دی۔ الذین یخشون، متقین کون ہے؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے، جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ سے ڈر رہے۔ وہم مشفقون من الساعۃ، اور قیامت سے وہ ڈرنے والا ہے۔ وہذا، یہ قرآن، ذکر مبارک، یہ برکت والی، یہ ہے کہ یہ قرآن بھی نصیحت برکت والی کتاب ہے۔ انزلنہ، اتارا ہم نے آپ کی طرف۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کر، یہ قرآن نیا نہیں ہے، اور قرآن کا پیغام توحید والا نیا نہیں ہے، اس سے پہلے اس توحید کے لیے انبیاء آتے رہے۔ رئیس الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا۔ ارے کچھ بھلا پڑ گیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، توحید کی رہنمائی آپ کی من قبل موسیٰ سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انہی کے اولاد میں ہیں۔ جلیل القدر انبیاء، مشہور انبیاء، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہی کی تو اولاد ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، آپ کو بھی ہم نے رہنمائی کی ہدایت دی تھی، من قبل موسیٰ سے پہلے۔ وَكُنَّا عَالِمِينَ بِهِ، اور ہمیں ابراہیم کا پورا علم تھا، اور ہم سمجھتے کہ وہ اہل ہے اس امانت کا، نبوت کا۔ اذ قال، آپ کو اس وقت رشد و ہدایت دی، اذ قال لأبیہ وقومہ، ابا سے اور قوم سے کہا کہ ما ھذی تماثیل، یہ مورتیاں کیا ہے، التی انتم لہا عاکفون، جن کے تم یہ کہ اعتکاف دھرنا دے کر کیونکہ دائیں بائیں بیٹھے ہو، طواف کرتے رہتے ہو، بت بنائے، کوئی کسی پرندے کی شکل میں، کوئی کسی انسان کی شکل میں، کوئی کیا ہے، مختلف قسم کی۔ قالوا وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا ہم نے اپنا آبا و اجداد کو دیکھا ہے، عابدین لہا، ان کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، لقد کنتم انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آبا، فی ضلال مبین، سری گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق، آپ کوئی سچی بات لے کر کے ہمارے پاس آئے، ام انت من اللاعبین بنا، یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل ربکم، تمہارا رب یہ بت نہیں ہے، بل ربکم، بلکہ تمہارا رب، رب السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن، جنہوں نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، میں اس توحید پر اللہ آپ کا بھلا کرے جو لا الہ الا، اس پر یہ ہے کہ گواہوں میں سے، وتاللہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لأکیدن اصنامکم، تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، جب کہ آپ پشت پھیر کر کے جائیں گے، اپنے عید کی طرف جائیں گے، نوروز اور مہر جان کی طرف چلے جائیں گے، تو کر لوں گا۔ فجعلہم جزازا، چنانچہ وہ اپنے یہ کہ عید پر چلے گئے، کہیں نکل گئے تھے، آپ نے کر دیا ان کو جزازا، ٹکڑا ٹکڑا، الا کبیر لہم، مگر ان کے بڑے ماسٹر صاحب کو چھوڑ دیا۔ لعلہم الی ابراہیم یرجعون، لعلہم یرجعون الی ابراہیم، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ آ جائیں، اور اسے یہ ہے کہ ابراہیم کی طرف رجوع کریں، باتوں کو سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا ہے کہ لعلہم یرجعون الی، اس کبیر کی طرف یہ کہ وہ رجوع کرے، پتہ کرے کہ کس نے چھوٹوں کو مارا ہے، سمجھے؟ لیکن اصل مسئلہ وہی، ابراہیم علیہ السلام نے دھمکی دی تھی، ابراہیم کی طرف رجوع کریں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ابراہیم کی پیروی کرے، تاکہ لعلہم یرجعون الی ابراہیم فی التوحید، سمجھے؟ یہ تباہ ہو جائیں، پھر ابراہیم کی طرف رجوع۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، جب واپس آ گئے تو کہنے لگے ہمارے معبودوں کا حشر یہ کس نے کیا؟ معبود ہی کیسا کہ معبود ایسا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ من فعل هذا بآلهتنا، جیسے کہ ہندوستان والوں کی معبود جو ہے نا گائے،
ان کے معبود گئے، اور جب اس پر اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، جب اس پر بیل چڑھے تو پھر معبود کی حالت دیکھو، لوگوں نے ایسے معبود بھی بنا دیے کہ معبود ہے موتوا، معبود ہے معبودہ موتوا، سمجھے؟ واہ ہے یہ انسان ماننے پہ آ جائے تو پتھروں کو مانتا ہے، نہ ماننے پہ آ جائے تو خالق السماوات والارض اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے مالک کو بھی نہیں مانتا۔ بس اس کی مرضی ہے، سمجھے؟ اس کی مرضی ہے جی، کچھ بھی کرے۔ ایسے ایسے وکیل ہے، ایسے ایسے جج ہے، اس قسم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، سمجھے؟ گھوڑوں کا پپی لیتے ہیں، گھوڑوں کے دائیں بائیں، جیسے کہ خاص دن وہ آتے ہیں، گھوڑے کو زیورات بناتے ہیں، سمجھے؟ ایسے زیورات میورات، اور گھوڑے کے دائیں بائیں، گھوڑا بڑا مقدس ہے، بہت کیا خوش قسمت گھوڑا ہے، بادام کھلاتے، پستے کھلاتے، اس کے لیے زیورات بناتے، اس کے سر اور گردن میں زیورات سونا چاندی ڈالتے ہیں، سمجھے؟ واہ گھوڑا واہ، سمجھے؟ کاش کی تیری ماں گھوڑی زندہ ہوتی۔ وہ کتنا خوشی کرتی کہ میرا بیٹا بہت نیک بخت ہے، سمجھ شریف میں کیوں بہت نیک بخت قسم کا بیٹا ہے۔ وہ اس مقام پہ اللہ نے اس کو فائز کر دیا کہ مرد اور عورتیں، تعلیم یافتہ گریجویٹ، سب اس کے دائیں بائیں کہ حسین کا گھوڑا ہے، سمجھ نہیں؟ تو حسین سے تم نے چھینا کیوں پھر، سمجھے؟ حسین کو لت پرت کر دیا، خون میں قربان جاؤں اس پہ، سمجھے؟ اور یہ کہ ابھی گھوڑا لے کر کے تم یہ ہے کہ واہ ویلا کرتے ہو، یہ ہے جی وہ گھوڑا ہے، اس کو کیا پتہ کہ میں حسین کا ہوں۔ ڈگری ہوتا ہے اصلی، گھوڑا ہے۔ اچانک کہیں سے بھی زیورات میں خوب آراستہ پیراستہ، کہیں سے دور سے چلتے چلتے جیسے جلوس جا رہا ہے، کہیں سے کسی گھوڑی کو دیکھ لیا تو ہن آنا شروع کیا۔ ہن آنا جب شروع کرتا ہے اور مست ہو کر کے پھر یہ کہ اب اس میں پھر یہ کہ یا بہت سے عاشق پھر دیکھنے کے قابل رہتے بھی نہیں اور رہتی بھی نہیں، یا حسینہ یا حسینہ۔ یہ عقل مند ہے۔ یہ تعلیم تمہاری کہاں گئی، یہ تعلیم تمہاری کہاں گئی کہ اس طریقے پر یہ ہے کہ گھوڑوں کی اور کتوں کی پوجا کرتے ہو جی، یہ تعلیم ہے جی۔ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے، سمجھے؟ معبودوں قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، یذکرہم، جو ان کو برا بھلا کہتا تھا، یذکرہم یسبہم کے معنی میں، یقال لہ ابراہیم، اور اس جوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، قربان جاؤ۔ قالوا، کہنے لگے، فاتو بھی، اس کو لے کر کے آ جاؤ، ان کان ہاکذا، اگر اس طرح تو فاتو بھی، اس کو لے کر کے آ جاؤ، علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ یہ ہے کہ اس کے عذاب کا مشاہدہ کرے، لعلہم یشہدون، تاکہ دیکھ لے کہ ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔ فاتوا بہ، پس ابراہیم کو لایا ابراہیم کو۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا، یہ فعل آپ نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑوں نے کیا ہے، ہذا اس نے، فسألوہم ان کانوا ینطقون، پتہ کرو ان سے اگر یہ بولتے ہیں، ان سے پتہ کرو۔ اب یہ جو آیا حدیث میں کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا کذب کا ارتکاب کیا، یہاں پر جیسے بل فعلہ کبیرہم، تو ظاہری اعتبار سے یہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ دوسرا یہ مناظرہ کے اصول کے اعتبار سے جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، ایک تحریر یہاں یہ کہ میں نے لکھی ہے، وہ تحریر اچھی سے میں نے لکھی، اور ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ آپ نے لکھی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے نہیں لکھا، مولوی صاحب نے راحیل نے لکھا ہے، اور پھر یہ کہتا اس نے لکھا، میں نے نہیں لکھا، تو مانا اس کو دیکھو یہ کہاں لکھ سکتا، میں نے ہی تو لکھا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے مسئلہ، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، اس بڑے نے کیا ہے، پتہ کرو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں، فرجعوا الی انفسہم، اپنے دلوں میں غور کرنے لگے، اپنے دلوں کی طرف لوٹے، غور کرنے لگے، فقالوا، کہنے لگے، انکم انتم الظالمون،
تم لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے ظالم ہو، بعض نے بعض سے کہا کہ تم لوگ ظالم ہو، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر یہ کہ سرنگون ہو گئے اپنے سروں پر، یعنی شرمندہ ہو گئے اور کفر کی طرف پھر بھی لوٹے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سرنگون ہو گئے شرمندہ ہو گئے، لیکن ردوا الی حال الکفر، کفر کی طرف لوٹے، فقالوا کیا ہے لقد علمت، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سرنگون شرمندہ ہو کر کے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو معلوم ہے ابراہیم کی یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم اتعرفون ذلك، تم جانتے بھی ہو کہ یہ بولتے بھی نہیں ہے، پھر بھی فتعبدون من دون ما تفن لمحذوف ہے، اتعرفون ذلك جانتے بھی ہو، فتعبدون من دون اللہ پھر بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ما ایسے بھی اکلوں کہ لا ينفعكم شیئا اے نفع شیئا، تمہیں کسی چیز کا نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا يضركم نقصان بھی نہیں، اف لکم میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اف ہے تم پر، اور ولما تم، یہ اف اس کے اندر فعل کا معنی ہے، اس لیے لکم اسی کے ساتھ متعلق ہے، ولما تعبدون لکم پر عطف ہے، سمجھے، اتزجرو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، سمجھے، تمہارے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس فعل پر، اور جن کے یہ کہ تم عبادت کرتے ہو ان سے مجھے نفرت ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا کہ اس کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، واہ معبود ایسے کہ تم ان کی مدد کرو، سمجھے، چون تنگ آیت بجنگ آیت، ابراہیم کو جلاؤ، بار بار جلاؤ، سمجھے، بار بار آگ میں جلاؤ، بالکل راکھ کر کے چھوڑے، احرقو نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حرقو، بار بار جلاؤ، آگ لگا دو اس پر، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اور انہوں نے چنانچہ آگ ڈال دی، آگ کے اندر، قلنا یا نارو، ہم نے آگ سے کہا کہ کونی بردم و سلامن، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم علیہ السلام پر، زیادہ ٹھنڈی و برف کی طرح تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تکلیف دہ ہے، اور اس وجہ سے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والے، کہ ابراہیم کو کوئی تکلیف نہیں۔ وَأَرَادُوا بِإِبْرَاهِيمَ كَيْدًا، انہوں نے یہ ہے کہ بہت تدبیریں کی، مکاری کی ابراہیم علیہ السلام کی ہلاکت کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا، خسارے والوں میں کر دیا اور ان کو ذلیل کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دے دی عراق سے۔ اب عراق سے پھر نکلا، وہی قصہ پھر میں نے آپ کو بتا دیا، یہ سارا سب کچھ عراق میں پیش آیا تھا، سمجھے، اور وہاں سے پھر حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فلسطین چلے گئے، فلسطین سے پھر یہ کہ مصر چلے گئے، پھر مصر کا وہ واقعہ جو حضرت سارہ کی عزت پر حملہ کرنا چاہا وہ خبیث بادشاہ، سمجھ رہی ہوں، جو قصہ جو بخاری میں اور ویسے بھی یہاں تفسیر میں بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ جی نے اماں جی کی کرامت کی وجہ سے اللہ پاک نے اماں جی کو بچایا، اور پھر حضرت حاجرہ اس بادشاہ نے گفٹ کے طور پر یہ دے دیا، پھر حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو۔ ابراہیم کو نجات دے دی ہم نے، ولوطن، اور آپ کے حضرت لوط کو بھی جو آپ کی بھتیجے ہیں، الی الارض التی، اس زمین کی طرف ان کو نجات دی کہ ہجرت کریں، شام مراد فلسطین، التی بارکنا فیہا للعالمین، خلق خدا کے لیے اس میں بڑی برکتیں رکھی۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے آپ کو اسحاق علیہ السلام پیرانہ سالی کے اندر دے دیا، و یعقوب، اور یعقوب نافلتاً زائد، اسحاق پر زائد، یعنی آپ نے بیٹا مانگا تھا لیکن ہم نے بیٹا اور پوتا، اسحاق علیہ السلام تو پوتا ہے، نافلتاً یہ زائد ہے بیٹے پر، وکلاً جعلنا صالحین، بیٹا اور پوتا اور ابا ہر ایک کو انبیاء میں سے بنا دیا، صالحین میں سے بنایا، رئیس الصالحین بنا دیا۔ وجعلناہم ائمۃ الہدیٰ، ان کو بنائے، یہدون بامرنا، جو ہمارے وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہدون رہنمائی کرتے لوگوں کے بامرنا، وحی کے ذریعے سے، واوحینا الیہم، ہم ان کو وحی کرتے رہے، فعل الخیرات، نیکیوں کے کرنے کا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا، وکانوا عابدین لنا، اور یہ ہمارے ہی عبادت کرتے تھے، باقی کسی کی نہیں کرتے۔ ولوطن، وآتینا لوطن، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو، آتینا خود بخود آ گیا، وآتینا لوطن آتینا حکماً، آپ کو ہم نے حکمت بھی دے دی اور فہم فی الدین دیا، وعلماً علم دے دیا، ونجیناہ من القریۃ التی، اور لوط علیہ السلام کو نجات دے دی اس بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث، جو برے قسم کے افعال خبائث کا ارتکاب کیا کرتی تھی وہ بستی، یعنی بستی والے لواطت کا، انہم کانوا قوم سوء، یہ بری قسم کی قوم تھی، فاسقین، اللہ کے باغی تھے، خارجین عن طاعت اللہ، اللہ کی طاعت سے باہر، وادخلناہ،
فی رحمتنا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمتوں میں داخل کر دیا، انہ من الصالحین، وہ صالحین۔ یہ انبیاء کے قصے اب شروع ہو گئے۔ ونوحن، اذکر نوحن، نوح کا تذکرہ کرو، اذ نادی من قبل، ابراہیم علیہ السلام اور لوط سے پہلے اس نے اللہ کا بھلا کر پروردگار سے دعا کی۔ ونوحن اذ نادی من قبل ابراہیم و لوط، ابراہیم اور لوط سے نوح علیہ السلام پہلے کے، فاستجبنا لہ، اللہ کو پکارا، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، آپ کو اور آپ کے اہل کو من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی سنگین مصیبت سے ان کو یہ ہے کہ بچا دی، اور غرق ہونے کا باقی ساری قوم غرق ہو گئی۔ ونصرناہ من القوم الذین کذبوا، اور آپ کی مدد کر دی جھٹلانے والی، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے ان کے خلاف، نصرناہ علی القوم الذین کذبوا، یہ من علی کے معنی میں جو آپ کو بتا چکا ہوں۔ انہم کانوا قوم سوء، یہ بہت بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین، سب کو ہم نے یہ کہ غرق کر دیا۔ وداؤد و سلیمان، اور داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کرو، اذکر داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب ایک کھیتی کے بارے میں فیصلے کر رہے تھے باپ اور بیٹے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، اس کھیتی کے اندر یہ ہے کہ قوم کی بکریاں چر گئی تھی، یہ کہ بکریاں چر گئی تھی، اور وکنہ لحکم شاہدین، ان کے فیصلے پر بھی ہم حاضر تھے۔ ففہمناہا سلیمان، بس ہم نے وہ فیصلہ اور وہ طریقۃ الحکمہ، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو دین کا فہم اور علم ہم نے دیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال، داؤد کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا، یسبحن، درحال کے پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، وَالطَّيْرَ، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پرندوں کو بھی مسخر کر دیا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہم ہی نے کیا، اور یہ ہماری کاریگری تھی، اور ہماری ہے کہ یہ سب کچھ یہ کہ ہماری توجہ تھی ان انبیاء پر۔ یہ نفشت فی غنم القوم میں یہاں 10 ایکڑ زمین تھی، 15 ایکڑ زمین تھی، اس پہ فصل لگی ہوئی تھی، بکریاں، ایک قوم کی بکریاں آ کر کے چرنے لگی، فصل کو تباہ کر دیے، نئی فصل تھی تباہ کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ زمین کا جو مالک ہے اس نے جا کر کے بکریوں کے مالک کے خلاف فیصلہ حضرت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے ہماری فصل کو ضائع کر دیا، غفلت سے کام لی اس کی بکریوں نے، اس طرح یہ ہے کہ ہماری فصل کو تباہ کر دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا، اس نے کہا کہ بکریاں تمہاری اب تمہاری نہیں رہی، بکریوں کے مالک کو کہا اتنے فصل کا نقصان ہو گیا، یہ بکریاں اب ملکیتاً، یہ بکریاں اب تک ملکیتاً اللہ آپ کا بھلا کرے زمین کے مالک کے ہوں گے، دے دو، دے دی۔ یہ صلح کے طور پر قاضی کو اس کی اجازت ہے، وہ اس طریقے پر قاضی کرے، قاضی کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ لیکن اس سے آسان طریقہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈال دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے آسان طریقہ فرمایا کہ بکری، اس کے زمین کے مالک کو، بکریوں کے مالک کو کہا کہ آپ یہ ہے کہ جب تک آپ کی بکریاں ان کے پاس رہیں گے، دودھ وغیرہ پئیں، آپ اس کی زمین کی سینچائی کریں گے اور زمین کی دیکھ بھال کریں گے، جب ان کی فصل ٹھیک ٹھاک تیار ہو جائے پھر اپنی بکریاں واپس لے لو۔ کچھ بلا پڑ گیا، یہ فیصلہ حضرت سلیمان، اس قسم کے فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یعنی بہت سے ہیں۔ یا جیسے کہ 2 بچے، 2 خاتون تھے، ایک بڑی خاتون حدیث میں جیسے آتا ہے اور ایک چھوٹی خاتون، اور نوجوان قسم کی، دونوں کے بچے بیٹے رکھے ہوئے تھے اور لکڑیاں چن رہی تھی۔ اچانک بھیڑیا آ گیا، اور بھیڑیا آ کر کے جو بڑی خاتون ہے اس کے بچے کو اٹھا کر کے لے گئے۔ اب ایک بچہ رہ گیا۔ اب بڑی خاتون کہہ رہی ہے کہ جو بچہ بھیڑیا لے گیا ہے وہ آپ کا بچہ ہے، یہ جو بچا ہوا ہے یہ میرا ہے۔ چھوٹی خاتون کہہ رہی ہے اور کہ یہ بچہ میرا ہے، آپ کا بچہ وہ تھا جس کو بھیڑیا لے گئے۔ نہیں، بڑی کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، غفلت سے کام لیتے، توجہ نہیں کرتے، خود توجہ نہیں دیتے۔ اب یہ ہے کہ شوہر سے ڈرتے ہوئے، قوم سے ڈرتے ہوئے، بدنامی سے، رسوائی سے بچتے ہوئے، ڈر کے مارے اب جھوٹ بولنا ہم نے شروع کر دیا، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اب یہ وہ بچہ آپ کا چلا گیا، اب میرے بچے کو بھی اس کو ہتھیانا چاہ رہے ہو، اس کو بھی لے جانا چاہ رہی ہوں، یہ ہوگا بھی نہیں۔ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ چلا گیا۔ داؤد علیہ السلام ظاہر ہے کہ قاضی اس بات کا پابند ہے کہ وہ یہ ہے کہ حوالہ سنیں گے۔ چھوٹی خاتون سے کہا، وہ اس کو بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، وہ دھیمے انداز میں اس نے بولا۔ بڑی کو بولا، بڑی نے کہا اتنی عمر ہو گئی، اتنا مسئلہ ہو گیا،
اتنے ہو گیا، پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈروں، پھر بھی میں جھوٹ بولوں؟ اس میں جھوٹ کا تصور نہیں، جھوٹ کے بالکل خیال ہی نہیں، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس صورت کے اندر ہم کیسے بھی ایمان کریں گے؟ بچہ اسی کا غفلت سے خود کام لے لے، لاپرواہی سے خود کام لے لے، اپنے بچوں کو نہ سمجھائے۔ اب مسئلہ یہ کہ بچہ شوہر سے ڈر رہی ہے، رشتہ داروں سے ڈر رہی ہے، اب میرے بچے کو لے جانا چاہ رہی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طریقے پر ہم اپنے بچے تو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ واہ، 12 بور کی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس نے یہ کہ سارے برسٹ اس طریقے پر منہ سے نکال دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بچہ اس کو دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا نے فیصلہ کیا، لیکن ان فریقوں کو بولا دوبارہ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا نے فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے پاور دے دو، میں آپ کا فیصلہ اور اس سے اچھا کروں۔ دونوں خواتین نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چھوٹی کا تو بچہ تھا، وہ ہار بھی گئی تھی، غریب بچہ ان کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے اجازت ہے چھری لے کر کے آؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا، آدھا آپ لے لیں آدھا وہ۔ یہ صلح کا طریقہ بہترین۔ بڑی خاموش ہو گئی، چھوٹی نے غریب نے فریاد شروع کیا کہ نہیں میرے بچے کو ٹکڑا نہ کریں، اسی کے دے دو، مہینہ 2 مہینے سال کے بعد کبھی تو دیکھ لوں گی، آنکھیں ٹھنڈی کر لوں گی، یہ میں کیسے برداشت کر سکوں؟ وہ تو اس نے رویا بھی نہیں ان کو۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ بچہ اللہ کو اس کا نہیں ہے، اگر اس کا ہوتا تو اس کو یہ درد ہوتا ہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام بچہ اسے لے کر کے چھوٹی کو دے دے۔ ففہمناہا سلیمان، پس طریقۃ الحکم ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا۔ اس لیے ساتھی جب مطالعہ کریں تو پھر یہ کہ یہ پڑھ لیں، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ مطالعہ جب کریں، فہم بھی سلیمان علیہ السلام والا ہو اور اللہ آپ کا والا کریے کہ تعلیم ابراہیم والا ہو، تو پھر تو مسئلہ ہے جی، کیا چاہیے؟ حضرت اقدس شیخ الاسلام کے حالات کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اس طریقہ پر یہ ہے کہ دعا فرماتے تھے، سمجھے؟ اور اللہ نے ایسا علم دیا، ایسا علم اللہ نے دے دیا کہ حضرت اقدس علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ذہبی، شیخ الاسلام ابن قیم اور یہ سارے حضرات اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ابن کثیر وغیرہ سب حضرت کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی۔ تو علامہ ذہبی کہتا ہے کہ استاد میرا کیا تھا؟ کہتے اللہ کی قسم شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا، اور دنیا نے میرے استاد جیسے کسی کو نہیں دیکھا۔ دنیا نے ابن تیمیہ جیسے نہیں دیکھا، ابن تیمیہ نے اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا۔ واقعہ تھا، بڑے لوگ تھے مجھ سے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا، درختوں کو۔ جس وقت یہ ذکر کرتا تھا، جھومتا تھا، تو پہاڑ بھی جھومتے تھے، پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے اوپر سے سن کر کے نیچے آ جاتے تھے۔ آواز اس قسم کی تھی جیسے کہ آپ موریلی بجائیں گے، بانسری بجائیں گے تو سانپ اس طرح ناچیں گے، سمجھے؟ وہ اس کا عاشق ہے۔ اور اونٹ جتنا بھی تھکا ہوا ہو، جب موریلی بجاتے ہیں اس کے اوپر، اور بڑا سفر، بڑی مسافت اس نے طے کی ہو، جب آپ موریلی بجائیں گے یا ہدی خوانی کریں گے تو اونٹ پھر یہ ہے کہ یا اونٹنی پھر وہ ناچنا شروع کر دیں، وہ ساری تھکاوٹ اس کے ختم ہو جاتی، آواز اللہ دے دیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، زرہ بنانا، فرماتے ہیں کہ زرہ بنانے کا لباس یہ ہے کہ آپ کو لبوس، لباس زرہ، اس کے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھا دیا ہم نے کہ تمہارے لیے بنا لے تحسنکم، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر دیں کہ یہ زرہ من باسکم، تمہاری لڑائیوں سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرو گے؟ معنی یہ کہ اشکروا لی، میرا شکر کرو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دیا الریح، ہواؤں کو، عاصفةً تیز چلنے والی، درا کی تیز چلنے والی ہوائیں، تجری بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، وہ تجری بِأَمْرِهِ، سلیمان کے حکم کے مطابق یہ کہ وہ ہوا چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، شام کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہر چیز کا یہ کہ ہمیں علم ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیاطین میں سے بہت سوں کو جو کہ یغوصون، غوطے لگاتے، داخل ہو جاتے پانی کے اندر، یغوصون لہو، سلیمان کے لیے کام کرتے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے، محراب بناتے تھے، بڑے بڑے ٹھپ بناتے تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ سارے
تماثیل وجفان کل جواب و قدور راسیات، یہ سارے وہ بناتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرتے۔ اگر اللہ ان کی حفاظت نہ کر دے تو یہ شیاطین اور جنات ایک کام آپ کا کر دے، کمرہ انہوں نے بنا دیا، اب اگر ان کی نگرانی نہ ہو تھوڑی دیر آپ ادھر ادھر آپ تو اس کو دوبارہ گرائیں گے، اس لیے کہ شریف تو بہت ہے نا، یہ شرافت ان کی۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب کا تذکرہ کرو، اذ نادى ربہ، جب اپنے پروردگار کو پکارنے لگے، انی مسنی الضر، میرے پروردگار مجھے بیماری لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین، مجھے شفا دے دے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کر دی، فکشفنا ما بہ من ضر، جو بیماری آپ کو لگی تو اس کو ہٹا دی، وآتیناہ اہلہ، ہم نے یہ ہے کہ آپ کے اہل آپ کو دے دیا، ومثلہم معہم، اور ان کے ایک گناہ اور بھی، رحمت منا، ہمارے طرف سے، ان کے جو بچے مرے ہوئے تھے ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا کر دیا، ان کو زندہ کر دیا، اور اس کو رزق ہی ہے کہ اور مزید بھی اتنا اور بھی آپ کو دے دیا۔ وَمِثْلَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، یہ ہماری طرف سے خصوصی رحمت تھی، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کا تذکرہ کرو، ادریس کا، وَذَلْكِفْلِ، حضرت ذلکفل، ذلکفل یہ بشر بن ایوب حضرت ایوب کا بیٹا تھا، اور اس کو ذلکفل کہتے ہیں، اس لیے کہتے تھے اللہ آپ کا بھلا کر، رات کو قیام کرتے اور دن کو اللہ آپ کا بھلا کر روزہ رکھتے۔ کانا یتکفل اللیل والنہار، لیل اور نہار ان کی اللہ آپ کا بھلا کر پوری نگہداشت، رات کو قیام اور دن کو صیام، اس وجہ سے ذوالکفل اس کو کہا۔ کل من الصابرین، مشقتوں پر یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، سب کو اپنی رحمتوں میں داخل کر دے۔ انہم من الصالحین، یہ صالحین میں سے۔ وظنون، اور مچھلی والے کو بھی یاد کر لو، اذکر ظنون اذ ذهب مغاضبا، قوم سے ناراض ہو کر کے نکلنے لگے، فظن، اور گمان کر دیا، انہ لن نقدر علیہ، ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، فظن انہ لن نقدر علیہ، ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ لاڈلا تھا ہمارا کہ بس وہی کا انتظار نہیں کیا، قوم کو ترغیب دی، قوم نے بات نہیں مانی، بس قوم سے ناراض ہو کر کے نکلا، بس جاؤں اللہ کا عذاب آ جائے میں تو عذاب سے پہلے نکل جاؤں، سمجھے۔ اور جہاں پر مسئلہ ہوتا ہے لاڈ کا، وہی ہے اللہ کے حبیب تھے تو اس لیے کہا کہ اللہ پاک مجھ پر تنگی نہیں کر، اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا، فظن، پس گمان کر دیا، انہ اللہ نقدر علیہ، کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ نبی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ مجھ پر قدرت بھی نہیں رکھے گا، میں بھاگوں گا، یہ تو کفر ہے، یہ عام آدمی کے لیے کفر ہے، نبی ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے کچھ بزرگوں سے تسامح ہو گیا، انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا، سمجھے، یہ ترجمہ انہوں نے کر دیا، اور بہت خطرناک قسم کا ترجمہ۔ قدر یقدر کے صلے میں اللہ آ جائے تنگی کے معنی میں ہوتا ہے، قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یعنی فَزَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یہی معنی ہے۔ آپ کا گمان تھا، عقیدہ تھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، لیکن ہم نے پکڑ لیا۔ فنادى فی الظلمات، تاریکیوں میں اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ انہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی کنت من الناقصین، حق کی، اے اللہ میں نے اپنا حق یہ کہ خود گنوا دی، اور اپنا حق یہ کہ اپنا نقصان کیا۔ ظالم کا معنی ظالم کے نہیں ہے، ظلم کا معنی نقصان کے، اور قرآن میں بار بار آ رہا ہے وہم لا یظلمون لا ینقصون فی حسناتہم، ان کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون لا ینقصون وَإِن تُبْدُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ لَا تَنْقُصُونَ حَقَّ أَحَدٍ وَلَا تُنْقَصُونَ فِي حُقُوقِكُمْ، یہ بالکل ہے۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغوں نے اپنا پھل دے دیا، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا اے لَمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی باغ نے پھل دینے میں کمی نہیں کی، سورہ کہف میں آپ کے سامنے گزرا۔ تو یہاں پر فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی کنت من الناقصین، ناقصین حق کی، میں نے اپنا یہ کہ اپنے حق کا نقصان کیا، سمجھے، خود اپنا نقصان کیا، کچھ بھلا بڑھ گیا، ظالم کا وہ معنی نہیں۔ دوسرا یہ کہ انی کنت من الظالمین، میں تاریکیوں والا ہو گیا، تو تاریکی ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب اس مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی دریا کے پیٹ میں، دریا پھر یہ کہ موجوں کے نیچے، سمجھے،
یہ اس طریقے اور تاریکی در تاریکی فی تاریکی ما تاریکی علی تاریکی، یہ تو ساری تاریکی ہیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامت، یہاں ظلمت کا معنی تاریکی کے، الظلم ظلمات تاریکیاں ہوں گے، اور خود سورہ نور کے اندر ظلمات تاریکی کے معنی میں موجود ہے، آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ جو الظالمین ہے، اس کا مصدر ظلم نہیں ہے، اس کا مصدر اور ماخذ اشتقاق جس سے یہ بنا ہے وہ ظلمتوں سے بنا ہے، تاریکی کے معنی میں تاریکیوں والا ہو گیا تو ظاہر ہے دنیا کی روشنی سے چل کر کے مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو تاریکی ہے، مچھلی دریا کی نیچے موجوں میں گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے معنی۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا مودودی صاحب وہ اپنا وہ دوسرا کر لیتا ہے، سمجھے، ویسے بھی یونس علیہ السلام کے پیچھے پڑا ہوا چھوڑ نہیں رہا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، بس ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، ونجيناه من الغم، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس وحشت سے، اس غم سے ہم نے آپ کو نجات دے دی۔ وكذلك ننجي المؤمنين، ہم مومنین کو اس طریقے پر نجات دیتے۔ وزکریا، اور زکریا کا تذکرہ کرو، اذ نادى ربه، جب پروردگار سے دعا کی، یا رب لا تذرنی، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، وانت خیر الوارثین، فاستجبنا له وهبنا له یحییٰ، بس ہم نے یہ کہ آپ کی دعا قبول کر لی اور یحییٰ آپ کے حوالہ، یحییٰ آپ کو دے دیے، واصلحنا له زوجہ، اور آپ کی یہ کہ بیوی کو ٹھیک کر دیا ولادت کے لیے، جب کہ بیوی بانجھ تھی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے نیکیوں کے اندر جلد بازی کر، نیکیوں کے اندر یہ ہے کہ دوڑ لگانے والے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، یدعوننا رغبا ورہبا، اور یہ ہے کہ یہ ہمیں رغبت خوشی کی حالت میں اور اسی طرح ڈر کی حالت میں ہر صورت میں ہمیں پکارتے تھے، یدعوننا راغبین وراہبین، سمجھے، ہماری ذات میں دلچسپی لیتے ہوئے ہمارے صفات میں ہمیں پکارتے تھے اور ہم سے ڈرتے ہوئے، اور الایمان بین الخوف و بین الرجاء، یہی چیز ہے۔ وکانوا لنا خاشعین، اور یہ ہم سے یہ کہ ڈرنے والے تھے سارے کے سارے۔ واللتی، اس خاتون کا تذکرہ کرو، اذکر التی، مریم کا، اس خاتون کا، التی احسنت فرجا، جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور اس کو محفوظ رکھا، فنفخنا فی جیبہا، اور اس کے گریبان کے اندر ہم نے پھونکا، ان کے گریبان یعنی جبریل علیہ السلام نے پھونکا، من روحنا، اپنے روح، وجعلناہا، اور ہم نے آپ کو، وابنہا، اور آپ کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین، دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ ان ھذی امتکم امۃ واحدۃ، لوگوں یہی تمہارا دین ہے جو کہ ایک ہی دین ہے، امت یہاں دین کے معنی میں، ان ھذی امتکم، یہ جو سارے انبیاء کا گزرے وہ یہی، ان ھذی امتکم امۃ واحدۃ، درحال کہ ایک ہی دین، وانا ربکم فاعبدونی، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرہم بینہم، لیکن لوگ یہ ہے کہ وتقطعوا فی امرہم بینہم، امر سے مراد دین ہے، اپنے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فیما بینہم، اپنے درمیان میں دین کو ٹکڑا ٹکڑا انہوں نے کر دیا۔ کل الینا راجعون، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ فمن یعمل من الصالحات، جو نیکی کرے اس حال میں کہ وہ مومن ایمان والا ہو، فلا کفران لسعی، اس کی نیکیاں اور اس کے اعمال کی ناقدری نہیں ہوگی، وَإِنَّا لَهُ کاتبون، ہم اس کے یہ ہے کہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، مولانا ایک یہ ہے کہ یہ حرام ممتنع کے معنی میں، وہ بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، ممتنع ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ممتنع ہے کہ انہم یہ یرجعون الی الدنیا، یہ لا زائدہ، انہم یرجعون الی الدنیا، کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں، یہ حرام اور ممتنع ہے۔ ممتنع علی قریۃ اہلکنا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان پر حرام اور ممتنع کہ انہم یرجعون الی الدنیا، دنیا کی طرف لوٹ کر کے واپس آئیں، یہ ان کا واپس آنا ان پر حرام ہے، لا زائدہ ہو گیا۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ ہاں علماء کرام، ممتنعون علی قریۃ اہلکنا، ایسی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ان پر ممتنع اور حرام ہے کہ انہم یرجعون الی الدنیا، دنیا کی طرف یہ کہ واپس لوٹ کر کے آئیں، جو ہلاک ہو گئے تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ دوسری صورت، ممتنعون علی قریۃ اہلکنا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا یہ ممتنع ہے، یہ ممتنع اور ناجائز ہے کہ انہم لا یرجعون الینا، کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر کے نہ آ جائے، یہ ممتنع ہے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر کے نہ آ جائے، یہ ممتنع بلکہ آئے گا ہمارے پاس، سمجھے۔ ثم الیہ ترجعون، اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور اللہ تم سے حساب کتاب کرے گا۔ کچھ والا پڑھ گیا مولانا؟ جی، وحرام علی قریۃ اہلکنا انہم لا یرجعون
ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کا دروازہ جب کھولا جائے گا، سد سکندری ٹوٹ جائے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ، ہر اونچی جگہ سے ينسلون دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور وعدہ سچا وعدہ قریب آئے گا، مانا قیامت، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ، بس اچانک آپ دیکھیں گے کہ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوں گے، اور یقولون کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا، اس سے پہلے ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم نے بہت ظلم کیا، انکم، اللہ فرمائیں گے انکم وما تعبدونہ من دون اللہ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، جہنم کے ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم سارے کے سارے جہنم میں عابد اور معبود جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو عبادت، پہلی بات یہ ہے کہ وما تعبدون، ما غیر ذوی العقول ہے، لہذا بتوں کے بارے میں، باقی جن ذوی العقول کی عبادت کرتے وہ جہنم کی ایندھن نہیں بنیں گے۔ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا فرشتوں کو اللہ کا بھلا کریے کہ پوجتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی جہنم میں جائیں گے، تو ماں سے خود بخود غیر ذوی العقول، لیکن اس کے علاوہ پھر استثناء بھی قرآن نے کیا، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جنت کا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم کے آگ سے دور ہے۔ اس آیت نے تخصیص کر دی، نکال دی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ تمہارے معبود بت یہ الہ ہوتے، معبود ہوتے تو ما وردوا جہنم میں داخل نہ ہوتے، وکل فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لہم فیہا زفیر، چلانا گدھے کی طرح چلائیں گے، ان کی آواز ہوگی جہنم میں، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں پر یہ کہ کوئی کسی کی آواز نہیں سنیں گے۔ ہر ایک کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ آپ کو اپنی فکر لگی ہوگی، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا، کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، حسنہ کا فیصلہ جن کے لیے ہو چکا ہم سے پہلے، وہ حسنہ سے مراد کلمہ حسنہ جنت، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور رہیں گے، لا یسمعون حسیسہا، جہنم کی آواز کو نہیں سنیں گے کسی قسم کے، وہم فی ما اشتہت انفسہم، اور وہ ان نعمتوں کے اندر جو ان کا جی چاہے گا، خالدون، ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر، لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور بڑی گھبراہٹ یعنی نفخ ثانیہ وہ ان کو پریشان نہیں کرے گی، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کے سامنے آئیں گے، یقولون، فرشتے کہیں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، اے مومنو یہ تمہارا وہ دن ہے، الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، یوم نطوی السماء کطی السجل، یہ کنتم توعدونہ، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ دن ہے، یوم نطوی السماء، جس دن یہ کہ آسمان کو لپیٹ لیں گے، آسمان کو لپیٹ لیں گے اپنے دستے کو قدرت میں، تین کا قطعی سجل علی الکتب، جیسے کہ رجسٹر اپنے مکتوبات پر یہ کہ شامل ہوتا، للکتب علی رجسٹر کے اندر عیسیٰ خان پر اتنے قرضے، فلانے چیز لی، فلانے چیز، موسیٰ خان نے اتنا لی، احمد خان نے ایک صفحہ پہ لکھا، محمد خان تیسرے صفحہ پہ، رحمت خان چوتھے صفحہ پر، گولڑ خان پانچویں صفحے پر، سمجھے، لکھا ہوا ہر ایک کا کھاتا، تو رجسٹر ان تمام چیزوں پر مشتمل ہوتا نہیں ہوتا، تو آسمان کو اس طریقے پر ہم لپیٹ لیں گے، اور آسمان اور زمین ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، جس طریقے پر رجسٹر اور کتاب یہ کہ اپنے مندرجات پر مشتمل ہوتی ہے، کتاب یہ کہ کتاب کی لپیٹ میں ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے دستے قدرت میں ہوں گے، کچھ بڑا بڑا قطعی سجل، جیسے کہ رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے، جیسے کہ رجسٹر لپٹا ہوا ہے، علی الکتب علی المکتوبات، للکتب کا معنی کیا ہوئی؟ علی الکتب اے علی المکتوبات، پھر کتب مکتوبات کے معنی میں، کچھ والا پڑھا حال کر لینا، کما بدانا اول خلق، جیسے کہ ابتدا مخلوق کو پیدا کہ نعیدہ، اسی طریقے پر دوبارہ ان کو لوٹائیں گے، اور یہ 8ویں پارے میں بھی گزر چکا ہے، کما بداکم تعودون، یاد ہے کہ نہیں؟ اس میں 3-4 چودیات توجیہات بتائی تھا، وعدہ نہ لینا، یہ ہمارا پکا وعدہ ہے، انکم فاعلین، ہم اسی طرح کریں گے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور میں اللہ کا بھلا کریے کہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور میں ہم نے یہ لکھ دیا، من بعد ذکر تورات کے بعد، من بعد ذکر تورات کے بعد، یا کہو آسمانی کتابوں کے بعد، سمجھے، اس میں لکھ دیا کہ ان الارض، فرماتے ہیں کہ یہ زمین،
عرض ان ارض الکفار، کافروں کی ضمیر یرثھا عبادی الصالحون، میرے نیک بندے اس کے وارث بنیں گے۔ کافروں کی زمین بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلتا گئے، یہ بھی اس کے وارث بھی میرے بندے بنیں گے۔ ایک دوسرا یہ کہ اس میں زبور میں ہم نے لکھ دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان ارض الجنت، جنت کی زمین یرثھا عبادی الصالحون، میرے بندے اس کے وارث بنیں گے۔ جنت کی زمین کی، جنت میں بھی زمین ہوگی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم، اس قرآن کے اندر لبلاغاً تبلیغ ہے، اللہ آپ کا بھلا، یا بلاغاً کا معنی کافی ہے، کفایت ہے، لقوم عابدین، عبادت والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وما ارسلناک، پھر انبیاء کا قصہ ختم کر رہے ہیں محمد رسول اللہ پر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ قل انما یوحی الی، اب غایت رحمت اللہ آپ کا بھلا کرے توحید ہے، غایت رحمت وہ توحید ہے۔ قل انما یوحی الی، مجھے وہی ہوگی، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، فہل انتم مسلمون، کیا تم اس بات کو مانتے ہو، یعنی اسلموا ووحدوا اللہ سبحانہ وتعالی، هل انتم مسلمون، فإن تولوا، اگر روگردانی کرے، فقل اذنتکم، ان سے کہہ دے کہ میں نے تو تمہیں اطلاع کر دی ہے، علی سواء، برابر سراب، لڑائی کی اطلاع کر دی ہے، وإن ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، اقریب ام بعید ما توعدون، وہ قیامت یہ کہ جس کا وعدہ تمہیں ہو رہا وہ قریب ہے یا بعید ہے، انہ یعلم الجہر من القول، اللہ تعالیٰ اونچی آواز کی بات کو بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، وإن ادری، اور مجھے محمد کو معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا، لعلہ تاخیر عذاب، شاید یہ تاخیر عذاب فتنۃ لکم، تمہارے لیے کہ امتحان ہے، آزمائش ہے، ومتاع الی حین، اور ایک زمانے تک تمہیں فائدہ دینا ہے۔ قال، اللہ کے نبی فرماتے، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا یا رب احکم بالحق، کہ آپ حق کے فیصلے فرما دے، وربنا الرحمن المستعان، ہمارا رب یہ ہے کہ رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، اسی سے یہ ہے کہ مدد لی جائے گی تمہارے ان جھوٹوں پر جو تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سورۃ الحج 10 بج گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورۃ الانبیاء کے بعد سورہ حج ہے، اور نزول نمبر 105 ہے، سورہ نور کے بعد اس کا نزول ہے۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، جس قیامت کا اور جس بعثت کا آپ کو وعدہ دیا جا رہا ہے مجھے معلوم نہیں قریب ہے یا بعید ہے۔ یہاں بتا دیا کہ وہ بالکل قریب ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ ہے قیامت، وہ آنے والی ہے۔ اور دعوی صورت ہے کہ شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی نفی، دونوں کی تردید۔ کیا مسئلہ؟ جنریٹر یہ نہیں چل رہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو جھٹکا ہے شیء عظیم، سنگین قسم کا ہے، بہت سخت خطرناک۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن آپ اس قیامت کے جھٹکوں کو دیکھو گے، قیامت کو، تو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی خاتون عما ارضعت ہو، اپنے اسی ہے کہ بچے کو جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، عقل چلی جائے گی، بالکل حواس باختہ ہو جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اگر کوئی حاملہ ہو تو اپنے اس کی ہولناکی اس قسم کی ہوتی ہے کہ حامل اپنے حمل کو یہ ہے کہ وضع کر دے گی اور وضع حمل کرے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ سمجھیں گے کہ لوگ بے ہوش ہے اور نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حال یہ ہے کہ وہ نشے والے نہیں ہیں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ساری چیزیں نشے مشے یہ سب کچھ تو آسان ہے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اللہ کا عذاب جب سخت ہے تو پھر اس اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے پاس آنا ہے، لیکن اس کی باوجود وَمِنَ النَّاسِ، باوجود قیامت کی اس ہولناکی کی اور اللہ کی قدرت کاملہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ وہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں
اختلاف کرتے رہتے، لڑتے رہتے، حال کونہ جاہلاً، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے، یعنی جاہل ہو کر۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شیطان مرید، اور شیطان مردود کی پیروی کرتا ہے۔ وہ شیطان کی کتب علیہ، اس شیطان پہ لکھا گیا ہے، اس شیطان کے خلاف، کہ انہو یہ شیطان من تولاہ، جو اس سے دوستی کر دے گا، فانہو یضلہ، شیطان اس کو راستے سے بھٹکا دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور بھڑکتی ہوئی عذاب کی طرف، بھڑکتی ہوئی عذاب جہنم کی عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اب اگر قیامت کے بارے میں اور اللہ کی قدرت کے بارے میں آپ کو شک ہے تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لو۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر قیامت کے بارے میں آپ کو شک ہے تو پھر دیکھو اپنے دائیں بائیں۔ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کر دی، ثم خلقناکم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم خلقناکم من علقۃ، پھر یہ کہ گوشت کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جو کامل الخلقت اور تام الخلقت ہو، یا جو تام الخلقت نہ ہو، بوٹی بنی ہوئی یا نہ بنی ہو۔ یہ سب کچھ ہم نے آپ کو اس لیے پیدا کر دیا، انا خلقناکم، پیدا کر دیا کہ لنبین لکم، تاکہ آپ کے سامنے اپنی کمال قدرت کو ہم بیان کر دیں، لنبین لکم، کمال قدرت کو بیان کر دیں۔ ونقر فی الارحام، فی ارحام امہاتکم، ماں کے رحم میں جب تک چاہتے ہیں ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں۔ ونقر فی الارحام ما نشاء، جب تک چاہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ طفلی کی حالت میں آپ کو ماں کے پیٹ سے نکال لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ نعمرکم، ثم نعمرکم، پھر آپ کو عمر دیتے ہیں، لتبلغوا اشدکم، تاکہ آپ اپنی جوانی کو پہنچو۔ ومنکم من یتوفی، بعض تم میں سے یہ کہ وہ ہے جو ابتدائی سی جوانی میں یا نوجوانی سے پہلے ان کو وفات دی جاتی ہیں۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض آپ میں سے وہ ہے کہ جن کو لوٹایا جاتا ہے رذیل اور گھٹیا عمر کی طرف، یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے لوٹایا جاتا ہے، من یرد الی ارذل العمر، ارذل عمر کی طرف اس کو لوٹایا جاتا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ علم کے بعد اس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، بڑھاپے میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ زمین کو دیکھیں گے خشک اور مرجھائی ہوئی، مرجھی ہوئی زمین خشک آپ اس کو دیکھیں گے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، بارش کی پانی جس وقت اس پر اتار دیتے تو اہتزت، وہ زمین حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، اور ابھر جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج، اور ہر قسم کے ترکاریاں، بارونق قسم کی چیزیں وہ اگا دیتی ہے زمین۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج، بارونق چیزیں اگا دیتی ہے۔ ذالک، یہ سب کچھ مذکور ہماری قوت، اور یہ سب کچھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو اس طرح زندگی کے مختلف مراحل سے دوچار کرنا، کہ کبھی بچے ہیں، کبھی بڑے ہیں، کبھی نطفے کی شکل میں، کبھی مضغہ کی شکل میں، کبھی علقہ، کبھی اس طرح، یہ سب کچھ اس لیے ذالک بأن اللہ هو الحق، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تو معبود برحق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ مردوں کو وہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہ، جس کی آمد میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اللہ پاک اٹھا دیں گے زندہ کر کے من فی القبور، جو قبروں میں ہیں، ان سب کو اللہ پاک یہ اٹھا دیں گے۔ اہل انکار میں سے ایک اور طبقے کا ذکر ہے کہ اس کے باوجود وہ اللہ کی قدرتوں کو نہیں مانتے۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیرِ علم، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، جاہل ہو کر کے، بغیر کسی دلیل کے۔ ولا ہدی من اللہ، نہ اللہ کی طرف سے ان کی کوئی ہدایت پر ہے وہ، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ان کے پاس ہے، یعنی دلیل نقلی بھی نہیں ہے ان کے پاس، دلیل عقلی بھی نہیں ہے۔ ثانیہ اطفہ، اپنی گردن کو اللہ کا بھلا کرے موڑنے والا ہے، یعنی متکبرانہ انداز میں گردن موڑنے والا ہے۔
گردن موڑتا ہے لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں۔ لہو ایسے ہی آدمی کے لیے فی دنیا کی زندگی میں خزیون بڑی رسوائیاں ہیں، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن اس کو جلانے والے ایک عذاب یہ ہے کہ وہ چکا دیں گے۔ ذالک بما قدمت، یہ عذاب اس لیے، ذالک العذاب واقع علیہ، یہ عذاب اس لیے واقع ہوگا بما قدمت یداک، یہ عذاب تجھ پر اس لیے کہ بما قدمت یداک، تیرے ہاتھوں نے جو برے اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اور وذالک بان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہے، بڑے ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والے نہیں ہے۔ یہ سب کچھ یہ بحث ہو چکی ہے چوتھے پارے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ الْأَب، منافقین کفار منافقین کی حالت بیان کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور منافق بعض لوگوں ایسے ہیں کہ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شک پر ہے، حرف کا معنی شک کا کر دو کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر مال اس کو مل جاتا ہے تو اطمأن بِهِ، تو پھر یہ کہ وہ مطمئن ہو جاتا مال سے اور اسلام سے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر یہ کہ اس پر آفت آ جاتی ہے اور مصیبت آ جاتی ہے، مال اس کے پاس نہیں ہوتا، تو انقلب علی وجهه، اپنے چہرے کے بل پلٹ پڑتا ہے اور مرتد ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ اس نے کیا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلم کھلا گھاٹا ہے اور کھلم کھلا خسارہ ہے واضح۔ یدعو من دون اللہ، دنیا کی زندگی میں وہ اللہ کے علاوہ پکارتا ہے ما ان بتوں کو کہ لا یضرہ، جو اس کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، وما لا ینفع، جو اس کو نفع بھی نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے، شرک سے بڑھ کر کے اور دور کوئی اور گناہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا آخری کنارہ ہے۔ یدعو لمن ضرہ، پکارتا ہے ایسی ذاتوں کو کہ لمن ضرہ، کہ ان کا نقصان اقرب و قریب من نفی، نفع کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شرک کے نقصان سے بڑھ کر کے اور کون سے نقصان۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، دوست عبادت کرنے والا بھی بہت برا، ولبئس العشیر، اور اس کا برا رفیق بھی جس کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ربط تقابل ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالی ایمان والوں کو اور جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کو جنات، باغات میں داخل کر دیں گے، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ کرتا ہے، اللہ کے ارادوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا، اور اللہ کے پکے ارادے کہ محمد رسول اللہ ہماری طرف سے نصرت یافتہ ہے۔ اب اگر دو صورتیں، اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو اللہ نے پکا ارادہ کر دیا کہ محمد رسول اللہ میرے طرف سے منصور ہوگا، میں اس کا ناصر ہوں، سمجھے۔ اب اگر آپ میں سے کسی کو غصہ ہے تو پھر کوئی رسی لے کر کے اپنے گلے میں باندھے اور چھت میں باندھے، پھر خودکشی کرے، اور جب یہ کہ بخار ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے آدمی، تو وائرس سارے ختم ہو جاتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ آپ چاہیں ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے نا، اور اللہ کا پکا ارادہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی ہم نصرت کریں گے۔ لیکن اگر کسی کو آگ لگ رہی ہے اور وہ یہ کہتے کہ محمد کی مدد نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی تدبیر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ یہ کر دے کہ ایک رسی لے لے، اپنے گلے میں باندھے اور چھت میں باندھے، خودکشی کرے، اور دیکھے کہ اس کا غصہ ختم ہوتا نہیں ہوتا، جیسے مرے گا غصہ ختم ہو جائے گا، سمجھے، یعنی کرے اپنے آپ کو مارے۔ باقی تم کر سکتے ہو تو یہی کرو ایک طریقہ۔ دوسری صورت یہ ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ محمد کی نصرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آتی ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو رسی لے لو، آسمان پہ چڑھو، اور وہاں اس نصرت کا جو سلسلہ راشن جو وہاں سے آ رہا ہے اس کو بند کر دو۔ یہ حضرت جابر کا قول ہے۔ دونوں باتوں میں فرق سمجھا ہے نہیں؟ من کان یظن، جس کا یہ گمان ہو، جو یہ گمان کرے کہ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک محمد رسول اللہ کی مدد نہیں فرمائیں گے دنیا و آخرت میں، یہ گمان کرے فلیمدد بسبب، ایک رسی لے لے، لمبی کر دے الی السماء، چھت کی طرف۔ کل ما علک و ازلک فہو سماء، ہر اونچی چیز کو چھت کہتے ہیں، سما سے مراد یہاں پر چھت ہے۔ فلیمدد بسبب الی السماء، لمبی کر دے کوئی رسی الی السماء، چھت کے ساتھ۔
ثم الیختہ، پھر چھت میں باندھ کر کے، پھر وہاں سے گلے میں باندھ کر کے پھر اس کو کاٹے، اور پھر یہ کہ گرے گلا اپنا گھونٹے۔ ثم الیختہ نفسہ، اپنے نفس کو ختم کر دے۔ فلینظر، دیکھ لے، هل یذہبن کیدہ، کیا اس کی یہ کہ یہ مکاری اور اللہ آپ کا بھلا کر، یہ تدبیر اس کی، ما یغیظہ، جو غصہ وہ کرتا ہے، اس کے غصے کو ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہی ترتیب ہے آپ کے لیے اچھا سا۔ ارے کچھ بھلا پڑ گیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہم نے کی، نصرت کی ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی ہم نے اتارا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کھلم کھلا قرآن کی آیات ہم نے اتاری ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنزَلْنَا، اور یہ بھی ہم نے اتار دیا کہ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، یہ ایمان جبری ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان جبری طور پر اللہ کو سب مانتے ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا، ایمان والے، اور یہ کہ یہودی والصابئین، اور کوکب پرست، یا یہ کہ یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے، آپ کو بتایا کہ کنزہ سدرہ جو کتاب جن کے پاس ہے، الف لام میں بتا، والنصارى اور نصارى، والمجوس مجوس، والذین اشرکوا، اور جو کہ مشرک ہیں، یہ سارے ان کا اسم بنیں گے معطوفات، الذین، خبر اس کی محذوف ہے، متفرقون فیما بینہم، ان کا آپس میں دنیا میں اختلاف ہے، مختلفون فیما بینہم، آپس میں اختلاف ہے، اس لیے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یا ہر چیز پر یہ کہ ہر چیز سے مطلع ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ ہو گیا مولانا؟ خبر محذوف ہے پہلے والے ان کی۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ ایمان قہری ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ آسمان میں، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آپ کو معلوم ہے ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے اللہ کو سجدے کرتے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم اور تارے، والجبال والشجر، اور پہاڑ اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ، وکثیر من الناس مطیعون للہ، قانتون للہ، بہت سے لوگ اللہ کو ماننے والے، اور وکثیر من الناس یہ مبتدا بنے گا، حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ وہ ہے اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا ہے۔